ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں، طیب شاہ صاحب اگر اہل بیت کی بات کریں گے تو اس کو تو شیعہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ فدق کا معاملہ یہ بڑا ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، یہ بڑی بات ہے؟ یہاں سارے سید ہیں، ان کو حدیث ثقلین سناؤ، ان کے اندر شعور آ جائے، لا الہ الا اللہ، خدا جانتا ہے، خدا گواہ ہے، اس نے یہ القرآن و سنتی والی حدیث پیش کر دی۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ کرے، قرآن میں اور نے اہل بتا بیت کی دیا تو بات بہت کرے؟ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ابو یاسین قادری صاحب نے میری پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، ان کے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کسی علاقے پر گورنر رہے۔ سنی نوجوان مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہا حضرت ہم یہاں پہ شیعہ مجلس میں آئے ہیں، ہم زندگی بھر کبھی امام بارگاہ میں نہیں آئے ہیں، آج ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت آپ کو اور آپ جیسے تمام محبان اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اکثر آپ لوگوں کو بٹھا کے ان سے پوچھتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں اور عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ آج ہمیں موقع ملا اور ہمارا وقت آیا کہ ہم آپ سے پوچھیں اور آپ سے بھی کچھ سوالات رکھیں۔ دراصل وہ سوالات میرے اپنے نہیں ہیں بلکہ عوام کے ہیں، جو میں آپ کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جن کو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری بھی تشفی ہو اور عوام کی بھی تشفی ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے پڑھا ہوا ہوں، آپ کا علمی سفر کیا ہے؟ مختصر سے جواب دیں، انشاءاللہ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب، ترمذی صاحب، ماشاءاللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک تو آج اس کانفرنس کے اندر ہم نے شرکت کی، آپ بھی اس میں تھے، اور وحدت امت کے حوالے سے جو کوششیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے تعلیمی سفر کے حوالے سے، تو قبلہ تعلیمی سفر میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ میرا تعلیمی سفر کیا رہا ہے، کہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، کن کے پاس میں نے پڑھا ہے، کون میرے اساتذہ ہیں، اور میں نے کن کن مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، مذہبی فکر کیا ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان میں جو لوگ مذہب کی پر بات کر رہے ہیں، یا یہاں پر جسے کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ریلیجیس اسکالر ہے، مولانا، مفتی کیا کہا جاتا ہے، علامہ لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، تو ان سے بھی سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ مدارس سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ مولوی بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو مدارس میں وقت گزارتے ہیں، اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے میں نے بھی مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کی اور اہل سنت والجماعت کے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے۔ تو مذہب ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی مدرسے سے میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، اور تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ کس مدرسے میں نے آغاز کیا۔ میں نے اپنی اسٹوری ہے میری یوٹیوب کے اوپر، اور میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ اس اسٹوری کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چیز کا بار بار تکرار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع بنتا ہے۔ مفتی صاحب، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال آپ سے ایک ہے، ماشاءاللہ آپ اہل سنت ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر مرتبہ آپ سے ملتے ہیں، آپ کا نماز کا طریقہ، آپ کی اٹھک بیٹھک کا طریقہ، مطلب جو ہمارے اہل سنت کی کتب میں، یہ جو ہمارے ہیں بزرگوں کے مصادر میں، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا اور گھر پہ علم نہ ہونا، مطلب آپ ہیں اہل سنت، لیکن پھر بھی آپ اکثر اہل بیت خصوصاً حدیث ثقلین پر زور دیتے ہیں۔ آپ کی یہ سوچ، یہ فکر، یہ کیوں بنی؟ دیکھیں، جب آپ نے یہ مان لیا کہ میں اہل سنت ہوں، جی، اور یہ مجھے کسی سے منوانا نہیں ہے، لیکن لوگ سوالات ڈالتے ہیں، نہیں جناب یہ تو شروع سے شیعہ تھا۔ جی، مثلا جب میں یہ حدیث ثقلین کا بیان کرتا ہوں یا اہل البیت سے متعلق گفتگو کرتا ہوں، تو ان ویڈیوز کی کمنٹس میں
یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ جناب یہ بندہ سنی نہیں ہے، تاکہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ بالکل یہ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جن محدثین علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے جب اہل البیت کی حقوق کا بیان کیا اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، جیسے نسائی ہیں، حاکم ہیں، تو لوگوں نے ان پر تشیع کا فتویٰ لگایا۔ امام حقیقت شافعی رحمہ اللہ بالکل۔ کی مثال واضح ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال اس کے واضح علاوہ بے شمار ہمارے کتب اہل سنت میں سے جو صحاح ستہ ہے ان کے مصنفی پر بھی فتوے لگے ہیں ہے۔ بقیہ۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں نا، یہ کوشش شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں، یہ اپنے فالوورز کو، اپنے معتقدین کو، جو مذہب کے نام پر انہوں نے اپنی اجارہ قائم کی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر فٹ بیٹھے، ان کے ہاتھ سے بندہ نہ نکلے، انہیں ڈر یہ رہتا ہے۔ تو کیونکہ تحقیق کی بات تو یہ کرتے نہیں ہیں، اپنی اسی تقلیدی ذہنیت کے اندر انہوں نے اپنے فرقے کے لوگوں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سے ہی بتا دیں کہ بھئی یہ بات کرنے والا جو شخص ہے یہ سنی نہیں ہے، بالکل درست۔ اس لیے آپ کو اس کی باتوں سے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کیوں سن رہے ہیں اس کی بات کو۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آج تک اپنی گفتگو میں، لیکچرز میں، جو سوشل میڈیا پر ہے یا میں کسی کانفرنس میں گیا ہوں، میں نے کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ ہی پیش نہیں کیا، بالکل یہ ہم اور میں نے جانتے ہیں۔ یہ اصول بنا کے رکھا ہے کہ میں جب بھی گفتگو کروں گا تو میں اہل السنت والجماعت کے مصادر سے، صحیح مصادر سے گفتگو کروں گا، اس سے بڑی اہل بات سنت کی مفتی صاحب، کتابوں سے نہیں باہر نکلوں گا۔ اس سے بڑی بات تو ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی دلیل ہو نہیں سکتی اہل سنت ہونے کی، کہ میں نے خود دیکھتا ہوں آپ کو جس کتاب کا آپ حوالہ دیتے ہیں وہ اہل سنت کی ہوتی ہے، اور شیعہ کتب کے یا ان مصادر کے حوالے میں نے مشکل ہے میں نے سنا ہوا آپ سے۔ تو جی بالکل، میں ان شیعہ کے یہ نہیں کہ میں شیعہ حضرات کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی کتابوں کو صحیح نہیں سمجھتا، یہ بات نہیں ہے، صحیح ہیں، لیکن جو میرا تعلیمی سفر ہے، میرا بیک گراؤنڈ ہے، جن میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جن مدارس سے، جن اساتذہ سے، اہل سنت ہیں۔ آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی بات کی، میں گھر میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ حنفی طریقے پہ پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور باہر بھی اگر کسی جگہ ہوتا ہوں تو مجھے کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جناب نہیں، میں اہل البیت کی بات کر رہا ہوں تو اب مجھے شیعہ طریقے پر ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ یہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں حدیث عقلین کا بیان کر رہا ہوں تو اب مجھے شیعہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں ہے۔ جب آپ اہل البیت کے حقوق کا بیان کریں گے نا تو لوگ آپ سے فوراً یہی مطالبہ کریں گے، آپ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ بالکل یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو پہلے سے ہی شیعہ ہے، تو یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے نا، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ بالکل یہ سنی شیعہ کی بات تو چھوڑیں آپ کہ جناب یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا یہ کس طریقے پہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں، طیب شاہ صاحب اگر اہل بیت کی بات کریں گے تو اس کو تو شیعہ ہونا چاہیے، یہ کیوں سنی کیوں ہیں؟ یہ اور یہ آپ سنی رہ کر اہل بیت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ شیعہ بن جائیں۔ آپ کیوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ شیعہ طریقے پر ہونا اور اہل بیت کی طریقے پر ہونا دونوں الگ باتیں ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہمیں اہل سنت کی کتابوں میں نظر آتی ہے، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ فدق کا معاملہ یہ بڑا ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے؟ فدق کا معاملہ بہت بڑا ہے، وہ سیدہ کا حق ہے نا۔ بالکل۔ اس میں اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سیدہ کے ساتھ، اور اہل سنت کو سیدہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر میں جو یہ رسول کا جرات کلمہ کر پڑھنے سکتا ہوں، والے وہ تو اس کی، اگر میں نے وہاں پر یہ بات کی ہے اور میں نے اپنے فرقے کا خوف نہیں رکھا اور اللہ کو گواہ بنایا اور وہاں پہ میں نے گفتگو کی، اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں کیا آج سے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو خوش کرنا ہی اگر مقصد ہے، اگر یہی مقصد ہے کہ جناب آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں شیعوں کی طریقے سے، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسئلہ جناب یہ نہیں ہے میرے نزدیک، میرا اصول یہ ایک مجھے کہتا ہے کہ میں اہل البیت کی وہ روایات لوں گا کہ جو اہل البیت علیہ السلام سے ہماری اہل سنت کتابوں میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی اگر فدق کا معاملہ بیوی کے ناراضگی کے حوالے سے ہے، سیدہ کے جو حقوق کی بات ہے وہ صحیح بخاری میں ہے تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر وہ بخاری میں نہ ہوتا
تو میرے پاس کیا دلیل تھی بیان کرنے کی؟ آسان الفاظ میں کہ بھئی وہ یہ سارے تان و تشنی آپ پہ نہیں امام بخاری پہ ہونے چاہیے کہ لکھا اس نے ہے. جی تو اہل سنت کتابوں میں بالکل. اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ شیعہ کے طریقے پہ نماز پڑھنے والی بات ہو، مجھے آپ دکھائیں کہ بخاری مسلم میں صحاح کی کتابوں میں ہے، میں اسی طرح پڑھ لوں گا. تو اور یہ اس پہ میں نے اپنی تحقیق جاری رکھی ہے. انشاءاللہ جب مجھے صحیح مصادر سے اہل البیت کا جو طریقہ ہے وہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ میں اس طریقے پہ نماز پڑھوں گا. شیعہ طریقے پہ نماز کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل البیت کے طریقے پہ نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ میں کیا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل البیت کے طریقے پہ اقتداء کرے اور زندگی اسی طرح گزارے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پیروں پہ مسح کرنے والی بات. جب مجھے معلوم ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کا قول یہ ہے، میں پیروں پہ مسح بھی کرتا ہوں، دھوتا بھی ہوں. اسی طرح مجھے معلوم یہ ہوا صحیح اسناد کے ساتھ امام علی علیہ السلام ہیں کہ جو سورت سے پہلے نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھا کرتے تھے، بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ جب ہم سورت الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں نماز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں نہیں پڑھتے، دل میں پڑھ لیتے ہیں اور سورت کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. یعنی سورت الفاتحہ ہو یا اس کے بعد سورت الاخلاص ہو یا سورت الفلق یا سورت الناس، تو وہ پھر بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے. امام شافعی کے ہاں خفا ہے اور ہمارے ہاں جہر، ہمارے ہاں خفا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہر ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ اس کو سورتوں کا حصہ سمجھتے ہیں. جی. تو لہٰذا جب آپ سورت کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو ساتھ میں آپ کو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا. تو اگر اب مجھے جب معلوم ہوا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کا اور اہل البیت کا طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ کو پڑھا جائے، میں اپنی جو اکیلے تنہا نماز پڑھتا ہوں یا اگر کسی جماعت میں کراؤں تو میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ شیعہ امام علی سے روایت ہے. مولا علی، جب مولا علی سے بات آ گئی تو باقی تو جناب ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات ہی ختم. کھڑے ہو کر پانی پینے کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جی. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب کھڑے ہو کر پانی پینا نہیں پی سکتے، بے ادبی ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور جناب یہ اس میں وہ شیطان بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گا آپ کے. تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام وہ کھڑے ہو کر بھی انہوں نے پانی پیا ہے تو میں کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں. مسجد کوفہ میں انہوں نے لوگوں کو بتایا جناب دیکھیں، آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پانی کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے، تو امام علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور دکھایا کہ جناب دیکھیں آپ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. امام علی نے تو امام علی نے جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا کھڑے ہو کر پانی پی لیا. تو یہ ہے کہ اہل البیت کو ہم نے اپنے ہمیشہ یہ رکھنا ہے کہ اہل البیت کا موقف کیا ہے. ماشاءاللہ اچھا عقیدے، اور مجھ جیسے بندے کو بھی یہی عقیدہ جو ہے اہل سنت کا، یہی عقیدہ اپنانا چاہیے. کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تیونس کے تھے یعنی سماوی، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ثم اہتدیت، اور اہل الذکر کے اوپر لکھی ہے فاسألوا اہل الذکر. اسی طرح یوم الرزیہ کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے. تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ اختلافی مسائل پہ گفتگو کریں گے تو وہ اول تو ایسی روایت کو ڈھونڈیں گے کہ جو سنی شیعہ دونوں میں مشترک ہو، لیکن اصول انہوں نے یہ بنایا تھا کہ میں سنی کتابوں سے تحقیق کروں گا، شیعہ کتابوں سے نہیں رکھوں گا. مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب شیعہ کتابیں غلط ہیں، مقصد یہ کہ جو عامہ اہل سنت ہے ان کے سامنے اہل البیت کو اگر آپ نے بات پہنچانی ہے تو آپ ان کی کتابوں سے دلیل دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ ان کو شیعہ کتابوں کے حوالے پیش کریں، وہ تو کہیں گے کہ جناب ہم شیعہ کتابوں کو مانتے نہیں ہیں. اور وہ مولوی جو مجھے جواب دیتے ہوئے شیعہ کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں، بھائی مجھے آپ کا جواب نہیں بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب دیکھیں شیعہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اہل سنت کتابوں سے مجھے جواب دیں کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں جو اہل البیت کا حق بیان ہوا ہے، مثال کے طور پر سیدہ زہرا علیہ السلام کی ناراضگی کا ہے، فدق کا معاملہ ہے، تو سیدہ کا کیا حق ہے، سیدہ کا کیا مطالبہ تھا اور انہوں نے کیا دلائل پیش کیے تھے، یہ اہل سنت کتابوں سے ہمیں پیش کرنے چاہیے. بالکل، بڑی زبردست بات کی آپ نے مفتی صاحب. ایک اور سوال، آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، بالکل ایسی نشست کے ساتھ میں چاہتا ہوں ہم گفتگو کریں کہ جو مفتی صاحب بالکل آپ آرام تسلی کے ساتھ بیٹھے ہوں. جی ایک اور سوال ہے کہ جیسے ماشاءاللہ رات کو بڑا زبردست پروگرام ہوا میلاد النبی اور امام حسین کے نام سے، ماشاءاللہ آپ نے النبی الاکرم
یجمعنا تحت رایت الحسین، یہ رات علیہ کے السلام۔ پروگرام کا عنوان یہ تھا۔ مؤسسۃ الامام الحسین للحوار و بناء السلام، امام حسین فاؤنڈیشن فار پیس بلڈنگ کے جو یہ آرگنائزیشن ہے اس کے ماتحت یہ پروگرام۔ جی بڑا زبردست پروگرام رہا، آپ کو سب نے غور سے سنا، میں نے بھی غور سے سنا۔ آپ اپنے جہاں بھی آپ خطاب کرتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات ملحوظی نظر رکھتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی ملک کے جو فسادات اور اتحاد کی بنیاد ہے وہ حدیث ثقلین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات دیکھیں نا، باخدا میں گما ہوں اپنے علاقے میں بھی، جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر اکثر ناسبیت ہے، میں جانتا ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حدیث ثقلین ترکت فیکم الثقلین القرآن و عطرتی و اہل بیتی و اہل بیتی۔ دوسرا حدیث اسی انداز سے ہے کہ ترکت فیکم الثقلین القرآن و سنتی۔ اب یہ بتائیں، آپ سے میں نے بہت پہلے سنا تھا، بہت پہلے میں نے سنا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ یہ صحاح ستہ کے اندر نہیں ہے کون سی روایت؟ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری سنت ہے اور ایک میری قرآن اور سنت۔ لیکن آپ نے یہ بھی خود فرمایا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ اس انداز سے کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ صحاح ستہ کے اندر نہیں ہے، اور ہماری تو بنیاد قرآن کے بعد صحاح ستہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہر جگہ پر اتحاد کے لیے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے بات کرتے ہیں اور ایک ہی پیش کرتے ہیں کہ بھئی حدیث ثقلین پر عمل کیا جائے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حدیث ثقلین کے الفاظ اگر ہم نے پہلے طارق جمیل صاحب سے سنے ہیں یا خود دیکھے ہیں، لیکن اس انداز سے تشریح جو آپ کر رہے ہیں، آخر یہ بتائیں کہ یہ حقیقت میں بھی یہ حدیث ثقلین جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، کیا پوری امت کی راہ نجات کی یہی بنیادی مرکز بن سکتی ہے؟ دیکھیں، امت کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ امت کے جو مسئلے ہیں ہمارے ہاں جس پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں علاقے کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جی بالکل، فلاں جگہ پر مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن آپ دیکھیں تو نظام صحیح نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، خلافت کی قیام کے لیے ہوتی ہے، مسائل کا ایک انبار پیش کیا جاتا ہے، جناب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ فرقہ واریت ہے، تقسیم ہے، قومیت، قبائلیت، حقیقت تعصب کی بنیاد کے اوپر لسانیت، یہ سارے جتنے بھی مسائل ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ سیاسی طور پر ہم کمزور ہیں، معاشی طور پر ہم اضمحلال، ہم کمزوری کا شکار ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اور پھر اس کی سولوشن کی طرف آیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج مسلمان ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہم سارے مل بیٹھیں۔ کیسے مل بیٹھیں گے ہم؟ کیسے ہم وحدت کی طرف آئیں گے؟ کیا مطلب صرف یہ تو ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جناب مسلمان متحد ہو جائیں، رسول کی سند موجود ہے آپ کے پاس، رسول کی سپورٹ ہے آپ کی بات کو، آپ کہتے ہیں کہ جناب مسلمان متحد ہو جائیں، سارے فرقوں کا خاتمہ ہو جائے، کیسے ہو جائے؟ رسول کی کیا سپورٹ ہے آپ کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ حدیث ثقلین کیوں ضروری ہے۔ حدیث ثقلین یہ رسول اللہ کی وصیت ہے، پھر میں بعد میں آؤں گا کتاب اللہ و سنتی کی جانب۔ حدیث ثقلین یہ رسول اللہ کی وہ وصیت ہے جو رسول اللہ نے اپنے آخری اوقات میں یہ ارشاد فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی 6225 کے الفاظ ہیں، قریب ہے کہ رب کی جانب سے ایک بلاوا میرے پاس آ جائے جو ملک الموت ہے، فرشتہ ہے، اور میں اس کی بات پہ لبیک کہہ دوں، یعنی میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے آخری الفاظ اور آخری ایام ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، مطلب یہ وصیت ہے، رسول ہے۔ وصیت ایک آدمی کر کے جاتا ہے اس دنیا سے، اور اس کے بعد اور وہ آدمی بھی نہیں ہے، سرور کائنات ہے، سرور کائنات۔ ایک آدمی، میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی اگر وصیت کرتا ہے گھر میں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے بچوں کے اندر مال کی بنیاد پہ جھگڑے ہوتے ہیں، تنازع کھڑا ہوتا ہے، اور تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی، بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، سوسائٹی کا ماحول خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ضرور ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے، حدیث ثقلین پر عمل نہیں ہو رہا۔ وصیت پر جب عمل نہیں ہوگا تو وہ سارے مسائل ہوں گے، مال کا مسئلہ بھی ہوگا، معیشت کا، سیاسی طور پر امن بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ جتنے بھی حل پیش کر رہے ہیں اسے رسول کی سند نہیں ہے، اس کو رسول کی سپورٹ اسے حاصل نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں۔ لیس بامانیکم
ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، ومن یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پہ. اور یہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، صحابہ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تم اپنی خواہشات پیش کرتے رہو، جناب ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ تمہاری خواہشیں ہیں، ان کا جو عمل ہے اس پہ ہو یا نہیں ہو، ان کا عمل کیا ہے. تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں جناب میرا تعلق رسول کے ساتھ ہے، امام حسین کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، صحابہ کو رسول نے کیا وصیت کی ہے، کیا ہمارے ان تمام جو پیش کردہ حل ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ حمایت حاصل ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسری بات جو میں نے وصیت کی ہے، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اگر ہم اپنی گفتگو میں، اپنے حوار، محاضرات، اپنی باتوں میں، لیکچرز میں، مواعظ کے اندر رسول اللہ کی وصیت کا خیال نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول ہم سے ناراض ہوں گے. ناراض کیا ہم نے تو صرف نام کا اسلام قبول جی، کیا ہے. اور یہ آج تک جو مار پڑ رہی ہے نا مسلمانوں کو، دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں، یقین جانے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ رسول کی وصیت پہ عمل نہ کرنا ہے. یہ ہمیں مار پڑتی رہے گی، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا ایسے اگر ہم نے رسول کی جانب نہیں آئے. پھر یہ حدیث ثقلین کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تحریکات کھڑی ہوتی ہیں، بات کی جاتی ہے کہ جناب مسلمانوں کو جب تک سسٹم ہم بدلیں گے نہیں، تبدیلی نہیں کریں گے اور ظلم کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور ہمارے مسائل کا خاتمہ نہیں ہوگا. جناب آپ جو بھی لیڈرشپ لے کے آتے ہیں اس لیڈرشپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس لیڈرشپ کو کیا، یعنی آج آپ سوچ لیں کہ آپ نے مسند اقتدار کے اوپر ایک پگڑی پہنے ہوئے شخص کو بٹھا دیا، ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا جس کے صبح شام مذہبی ماحول میں گزر رہا ہے، کیا ہمارے مسائل پھر حل ہو جائیں گے؟ کیا یہ تجربات ہم کرتے نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ تجربات سیاسی طور پر، یہ تجربات مذہبی طور پر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دنیا بھر میں ہم نے کی ہیں؟ کتنی تحریکات اٹھی ہیں مسلمانوں کے اندر، بے شمار. بہت وہ تشدد کا شکار ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ سب ہوئے. بالآخر ان کے نوجوان ایسی آرگنائزیشن کا حصہ بنے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کی تحریکات میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لیڈرشپ جو ہے انہیں کسی اور جانب لے جاتی ہے. تو میں تو لیڈرشپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی سیاست کی بات ہے، نہ کسی تحریک کی بات ہے، نہ کوئی موومنٹ ہے، نہ کوئی جتھا ہے، کچھ نہیں. عوام کی بات ہے کہ عام شخص، دیکھیں آپ اس کے لیے آپ کو کوئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حدیث ثقلین کا پرچار کریں، حدیث ثقلین کا پرچار کریں. جب عام شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا، وہ اہل البیت کے ساتھ جڑ جائے گا، تو اس امت کے جو مسائل ہیں وہ آلریڈی ختم ہو جائیں گے. آپ وہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ علاج پیش نہیں کر رہے ہیں کہ جس علاج کی ضرورت ہے. آپ تو اوپر سے ہمارے یہاں لیپا توپی کی جاتی ہے نا، گھر بنا کر وہ کہتے ہیں جناب اس کو کلر کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، لیکن اس کی بنیادی مضبوط نہیں ڈالی گئی ہے، اس کی بنیادی کمزور کھڑی کی ہوتی ہے. پھر نوجوان کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ کس جانب چلے جاتے ہیں، امت کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو میں حدیث ثقلین کا بیان ہر جگہ پہ کروں گا. آپ شاید دنیا لوگ یہ سمجھے کہ جناب اس ہمدرد کو کچھ اور آتا ہے نہیں آتا، مجھے ڈزنٹ میٹر، مجھے یہ کوئی مسئلہ میرے نزدیک کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ آیا تو اس کو ساری کائنات آ گئی. بہت زبردست. یہ وہ وصیت رسول ہے کہ جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو یہ میری ریسرچ ہے، یہ میں نے تحقیق کی ہے. ہم کہتے ہیں جناب سنی شیعہ تفریقہ نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیسے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کریں اور ان کا حل پیش کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت کہاں جاتی ہے. اچھا، دوسری بات میں نے آپ سے مختصر جواب دیں کہ میں نے آپ سے سنا تھا، پھر میں نے آپ سے پوچھا بھی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ شاہ صاحب یہ نہیں ہے صحاح ستہ کے اندر القرآن و سنت ہی. تو پھر ہمارے اہل سنت میں باخدا اتنا زیادہ مشہور ہے جتنا کچھ اور مشہور ہے. کیا ٹھیک ٹھاک اتنا زیادہ مشہور ہے اہل سنت کے ہاں. میں نے ایک بہت بڑے مولوی کو میں نے کہا، ایک سادات کے گاؤں میں ہم جا رہے تھے. مولوی کیا ہوتا ہے؟
بہت بڑے مولوی جو علاقے کے اعتبار سے بڑا مشہور، اچھا بولنے والا، اچھا خطیب تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ جس گاؤں میں ہم جا رہے ہیں، الیکشن کا دور تھا، یہاں سارے سید ہیں، ان کو حدیث ثقلین سناؤ، ان کے اندر شعور آ جائے، لا الہ الا اللہ، خدا جانتا ہے، خدا گواہ ہے، اس نے یہ القرآن و سنتی والی حدیث پیش کر دی۔ اب حدیث ثقلین میں نے بولا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کیا سمجھتا ہوں کہ بس چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے جو سوال کے اندر وہ مکمل نہیں ہوا تھا اس کا جواب، جو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کتاب اللہ و عطرتی، اور دوسری جانب کتاب اللہ و سنتی ہے۔ اس میں آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جو کتاب اللہ و سنتی ہے یہ ہماری سیاہ ستہ میں نہیں ہے، یہ سیاہ ستہ میں آپ کو اضافہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث اس طرح سے ہے، ترکت فیکم شیئین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ یہ جو روایت ہے نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، سیاہ ستہ میں نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسانید میں بھی نہیں ہے۔ جو ہماری مسانید ہے نا، سیاہ ستہ کے بعد مسانید آتی ہیں، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی مطلب آپ عوانہ۔ مجھے ایسی بات کریں کہ کل میں بھی اگر نوکری کے لیے ادناسی بات کروں تو آپ ہی کی طرح لوگوں کو اپنی پشتو زبان میں کہہ دوں کہ یہ ان کتابوں میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہماری، بول سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، یا آپ مجھے ریسرچ کا موقع دیں گے، میں دیکھوں گا، اس کے بعد آپ اس کروں پہ گا؟ ریسرچ کریں، میری بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اس پہ ریسرچ مطلب آپ نے ریسرچ کی ہے کہ ان کتابوں میں نہیں ہے، اور مشہور اتنی زیادہ ہے کہ جس طرح قرآن کا کوئی، آپ سیاہ ستہ میں نہیں ہے، مسانید میں نہیں ہے، مسند احمد بن حنبل میں نہیں ہے، مسند احمد بن حنبل میں 30,000 روایت ہے، اس میں یہ روایت نہیں ہے کہ میں تمہیں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے کہاں پر؟ یہ ہے موطا امام مالک میں، لیکن یہ روایت کے طور پر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ امام مالک یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے مجھے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں کتاب اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی سند بھی نہیں ہے۔ مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اس کی سند ذکر نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، یعنی حدیث بغیر سند کی انہوں نے ذکر کی، اور بغیر سند کی حدیث مسلم کے اندر لولا اگر اسناد نہ ہوتی تو دین چلا جائے گا، یعنی ضروری ہے کہ آپ دین کو بیان کرتے ہوئے سند کو دیکھیں گے۔ مستدرک للحاکم علی الصحیحین میں ابو حاکم النشاپوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، کتاب اللہ و سنتی والے کو، اور اس کی سند بھی ہے۔ صرف مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے جامع بیان العلم و فضل عی کے اندر۔ یہ دو کتابیں ہیں جو ہماری جو جسے کہتے ہیں نا کہ اول مصادر میں نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم جو ہے یہ ہمارے اولین مصادر میں نہیں آتی ہے، اتھینٹک ہے، ایسا نہیں کہ اتھینٹک نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم امام حاکم کی مضبوط کتاب ہے اور مضبوط شخصیت ہے، لیکن جو ہم اہل سنت نے کہا ہے کہ ہم دین لیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ کن کتابوں کو تو انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے سیاہ ستہ، اور سیاہ ستہ میں بھی پھر جو پریورٹی ہے، جو ترجیح ہے، وہ بخاری مسلم شیخین رحمہم اللہ ان کی کتابوں کو ہے، اس کے بعد مسانید آتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو 4 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جیسے کہ مستدرک الحاکم ہیں اور مسند بزار وغیرہ، یہ کتابیں ہمارے ہاں اس میں آتی ہیں۔ مسند بزار ہمارے ہاں 3 صدی کی ہے، وہ مسانید کے اندر ہے۔ تو اب جو مستدرک کی جو سند ہے اس میں بھی ضعف ہے، کمزور درجے کی سند ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں تو جو حدیث ثقلین ہے اس کے پائے کی تو نہیں ہے نا، بالکل، وہ مسلم کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں اس کے اشارے موجود ہیں، مسانید کے اندر ہے، اور اسی طرح ہمارے مستدرک کے اندر یہاں تک کہ علماء نے 52 طرق سے ثابت کی ہے۔ جی نسائی کے اندر ہے، نسائی نے اس کے اوپر الگ جو خصائص امیر المؤمنین لکھی ہے اس میں کئی طرق سے اس کو ذکر کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام ولی ہیں، رسول اللہ کے ولی ہیں، اور حضور نے ولی کہا ہے، ولی، اس کے تحت حدیث ثقلین کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ ایک صحابی سے نہیں ہے، یہ تو خبر واحد ہے، کتاب اللہ و سنتی، یہ خبر متواتر ہے۔ تو اب مجھے بتائیں مفتی صاحب، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کو کہاں ہونا چاہیے؟ کل ملا کے جو بات ہے، کل ملا کے بات یہی ہے نا کہ اہل سنت کہاں ہوں گے؟ کمزور حدیث کے ساتھ ہوں گے یا متواتر حدیث کے ساتھ؟
اہل سنت کی اصول اہل سنت نہیں، ہر کلمہ گو کو، ہر کلمہ گو کو، لیکن پہلے بات تو یہاں پہ لوگ سنی شیعہ سمجھتے ہیں نا، سنی یہاں تو شیعہ کی لوگ کلمہ بات گو کی تو بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرا تو آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ مجھے اگر ایک دو لوگ جانتے ہیں نا، میں ان کو یہی کہوں گا، البتہ ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ بھئی سنت کی بات کیوں کی جا رہی ہے، ہمیں بات اس بات پہ اعتراض ہے کہ جب ایک روایت 156 طریقوں سے علماء نے ثابت کی ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحاح ستہ جو ہمارے سب سے بڑی کتب ہیں قرآن کریم کے بعد، جن کا بڑا مرتبہ ہے، ان میں نہیں ہے، تو پھر ہمارے مولانا صاحبان، ہمارے خطیب جہاں بھی جائے، جدھر بھی جائے، کبھی حدیث ثقلین، ان کا وجہ کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ کرے، قرآن میں اور نے اہل بتا بیت کی دیا تو بات بہت کرے؟ گڑبڑ ہو جائے گی۔ نہیں ہوگا، حق پہ گڑبڑ ہو جائے تو ہونے دے۔ صحیح ہے، بات یہ ہے کہ امت نے اہل بیت کو چھوڑا بالکل اجتماعی طور پر۔ جب اجتماعی طور پر میں بات کر رہا ہوں تو اس کی مراد یہ ہے کہ جو خلافت کے بعد کے مسائل اٹھے ہیں اس میں اہل بیت کو بطور حجت کے نہیں مانا گیا ہے، اس میں اکثریت کو بطور حجت کے رکھا گیا ہے، ہم زیادہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ کربلا ہوئی ہے، بالکل آج امت کا عام مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں، یہی کہتا ہے نا۔ سب کہیں گے، لیکن اس زمانے میں اکثریت کس کی تھی؟ کیا کربلا والے اقلیت میں کم ہیں، کم نہیں ہیں؟ اور جو دوسری جانب یزید اور اس کا لشکر ہے وہ اکثریت پہ نہیں ہے؟ اکثریت میں تھے۔ اس دور میں آپ جائیں، اگر حدیث ثقلین کو اس زمانے میں امت وہ بطور حجت کے رکھتے، بطور استدلال کے رکھتے ہیں، تو سارے کے سارے مدینہ نہیں چلا جاتا امام حسین کے ساتھ؟ ضرور چلا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا بات رکھی؟ صحابہ نے کیا سمجھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خلیفہ وقت اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، اگر ان کے نزدیک اہل البیت بطور حدیث ثقلین بطور ایک حجت کے ہوتے تو ضرور وہ سارا کا سارا مدینہ جتنے بھی لوگ تھے منع نہ کرتے، مشورہ نہ دیتے، ساتھ چلے جاتے۔ وہی نا، حضور کا بیٹھا جب میدان میں کھڑا ہو، جی، اور حضور کے اس بعد لیے اس حضور کو کا میں نائب مزید ہو۔ آگے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر اس کو میں مزید وہ بیان کروں گا۔ میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم حدیث ثقلین کو اس طور پر سمجھیں کہ یہ ہماری جو گفتگو ہے اس کا محور یہ حدیث ہو، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے پھر جو رزلٹ جو نکلیں گے انشاءاللہ وہ رزلٹ امت کے اجتماعی مفاد کے لیے بہت بہتر ہوں گے۔ مفتی صاحب، ایک دوسرا سوال ہے جو میری اپنی ذات سے بھی ہیں، اچھا، اور جو مجھ سے لوگ کرتے ہیں، میں ادنا سے نہ کر، میرے پاس نہ الفاظ ہے نہ بولنا آتا ہے، اکثر مجھے اور آپ کے کمنٹس میں تو میں دیکھتا ہوں، اور مجھے بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا دفاع میں زیادہ سے زیادہ تشیع کا دفاع کرتے ہیں، اہل بیت کا دفاع چھوڑ کے، یعنی اہل بیت کے دفاع سے آپ زیادہ تشیع کا، اہل تشیع کا دفاع کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تشیع نے اہل بیت اور علی اور امام حسن پنجتن پاک کا اتنا تذکرہ کیا ہے، باخدا اگر ہم ایک بھی علی کا نام لیں گے سب کہیں گے شیعہ، یعنی یہ ہستیاں ہم سے وہ لے کر چلے گئے۔ اب الحمدللہ میں اور آپ، ہم دونوں، ہم یہی چاہتے ہیں، اور ہمارے جیسے بے شمار اہل سنت، کہ نہیں، اہل بیت ہمارے ہیں اور ہر کلمہ گو کے ہیں، لیکن قبضہ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، آپ نے کہا نا کہ میں اہل بیت کی زیادہ نظر آتا ہے کہ میں اہل تشیع شیعہ کا دفاع زیادہ کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے یہ شیعہ کا دفاع یا سنیت کا دفاع ہے؟ یہ سنیت کا دفاع ہے۔ اہل سنت کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر ایک جانب اہل بیت کا موقف ہے اور ایک دوسری جانب میں عام لوگوں کا ہے، ہم اہل سنت کو کہاں ہونا چاہیے؟ اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اہل بیت کے ساتھ ہونا یہ تو چاہیے۔ سنیت کا دفاع ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ میرا جو موضوع ہے، دو موضوعات پہ میں کام کرتا ہوں، ایک موضوع ہے میرا حقوق اہل بیت، اور دوسرا میرا یعنی حدیث ثقلین لوگوں کو اہل بیت کے ساتھ جوڑنا، بالکل، شیعہ کے ساتھ نہیں جوڑنا، اہل بیت کے ساتھ جوڑنا۔ وہ کسی کے ساتھ بھی بعد میں جڑتا ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، دوسرا جو میرا موضوع ہے تکفیر، عدم تکفیر، یعنی تکفیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو شیعہ کی تکفیر کی جا رہی ہے دوسروں کی ہوتی ہے، دیوبندی بریلویوں نے کی ایک دوسرے کی، بریلویوں کے نزدیک دیوبندی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے قادیانی ہیں،
ذرا برابر فرق نہیں بریلویوں کے نزدیک. ہاں بریلویوں کے نزدیک بالکل دیوبندی ایسے ہیں جیسے قادیانی, اتنا ذرا فرق نہیں ہے اس میں. بالکل بالکل یہ میں نے دیکھا بھی ہے. ہاں انتہائی حد تک. اسی طرح آپ دیوبندیوں کو دیکھ لیں, انہوں نے ان کو مشرک بدعتی کہا ہے, اور وہ ان کی یہ کہتے ہیں بھائی ہم سنی ہیں. اگر سنی ہیں آپ لوگ تو آپ کے نزدیک سنیت کی تعریف الگ کیوں ہے؟ یہ سارے سنی تو نہیں ہو سکتے, خود سنیت میں اختلاف ہے. بریلوی جس کو سنت سمجھ رہے ہیں میلاد النبی منانے کو, اسی طرح مزارات پہ جانے کو, دیوبندی اس کو بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خود ان کی سنیت میں ہی فرق ہے, اختلاف موجود ہے. تو یہ تکفیر انہوں نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو تکفیر ہے نا, یہ جن وجوہات پہ جو شیعہ کی جا رہی ہے, جس طرح ان کے اکابرین نے تو خود اپنی ایک دوسرے کی تکفیر کی ہوئی ہے اپنے فرقوں کی, کیا اس کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ تو جب مسلمانوں کے ہمارے معاشرے میں شیعہ کی تکفیر کی جاتی ہے, میں نے بطور ایک ریسرچر کے ان کے پاس گیا, میں نے دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ 99% ہم شیعہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے سنی علماء انہیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, ان کی کتابوں کا نہیں پتہ. عوام کو بھی ہم نے ایسے سمجھا کے رکھا ہے. صحیح ہے. مثلا تحریف قرآن کا نظریہ یہ کیا ہے, کون لوگ ہیں؟ جب ہم جواب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شیعہ وہ علی کو اللہ مان رہے ہوتے ہیں. اچھا, ماتم کے بارے میں نظریہ ہے. اسی طرح شام غریبہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دیکھ لیں, گئے نہیں ہوئے ہیں بالکل, لیکن جس زور و شدت کے ساتھ یہ شیعہ کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں, اور جن وجوہات کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں 99% کوئی اصل نہیں ہے, کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. تو جب میں گیا مولانا صاحب, میں نے بات دیکھا کہ یہ لوگ, میں نے بات سنی ہوئی تھی کہ یہ لوگ نماز میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, ان کے ہاں میں نے اس کو ریکارڈ کیا, کتابوں کو پڑھا ان کی. میں نے دیکھا کہ جناب یہ ہمارے لوگ کیوں بیان کر رہے ہیں اس کو, شربت میں فلاں فلاں ملاتے ہیں, تھوک ملاتے ہیں, ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی کہ جناب آپ نفرت دلائے گی, لوگوں کے دماغوں میں نفرت ڈالی. اب لازمی بات ہے جب میں ان چیزوں کو بیان کروں گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں شیعت کا دفاع کروں. آپ یقین کریں اگر شیعہ سنی کے بارے میں جھوٹ بولے گا نا تو میں وہ بھی بیان کروں گا کہ یہ شیعہ جھوٹ بول رہا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنی ہمارے ہاں, مثال کے طور پر شیعہ ایسا کہتے نہیں ہیں, اور آپ نے کسی شیعہ عالم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہا ہو کہ جناب سنی سارے کے سارے غلط ہیں. ایک شیعہ عالم مجھے دکھا دیں, ایک شیعہ عالم. میں آپ کے سامنے یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایک شیعہ عالم مجھے بتائیں کہ جس نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کر مجلس کے اندر یہ کہا ہو کہ سنی ایسے ہیں, سنی ایسے ہیں, نام کے ساتھ کہا. اس سے بڑی تو بات کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن میں آپ کو ایسے بے تحاشا اپنے اہل سنت علماء اور جانی پہچانی شخصیات بتا سکتا ہوں, آن دا ریکارڈ بات ہے, یوٹیوب پہ جا کے تکفیروں کو تو ہم نے سنے گالیاں بکتے ہیں. شیعہ ایسے گفتگو کرتے ہیں, شیعہ ایسے ہیں, متا کرتے ہیں, متا کی اولاد ہے, فلاں ہے فلاں ہے, قرآن ان کا محرف ہے, یہ علی کو خدا مانتے ہیں, وغیرہ وغیرہ بات کرتے ہیں. شیعہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے علماء کر رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو یہ زیب دیتی ہے یہ باتیں کہ یہ باتیں کریں؟ مجھے آپ بتائیں نا کہ کسی شیعہ عالم نے یہ کہا ہو کہ سنی ایسا ہے, سنی ایسا ہے. اور یہ بات میں نے علامہ شنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ, ان سے میں نے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی انہوں نے جب یہ بات کی, اور آپ یقین کریں میں نے اس کو سوچا, میں نے شیعہ علماء کی تقاریر پوری ایک لسٹ نکالی, مجھے نہیں ملا ہے. مفتی صاحب آپ کی بات لیکن ہم کر رہے ہوتے آپ کی ہیں, بات تو میری ذمہ داری ہے قبلہ, میری ذمہ داری ہے کہ میں بطور سنی ہونے کے یہ بیان کروں نا. تو اگر ایک شیعہ, بات میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں جہاں سے بات میں نے چھوڑی, اگر ایک شیعہ شخص آج یہ کہے کہ مفتی صاحب تمہاری سنیت میں تو مثال کے طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے, فار ایگزامپل تم لوگ میلاد میں یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ رسول کی پوجا کرتے ہو. اگر میرے بریلویوں کے بارے میں, کیونکہ میرے جو اساتذہ ہیں جن سے میں نے حدیث پڑھی وہ بریلوی علماء ہیں, اور ایسے نہیں کہ کسی چھوٹے مدرسے کے عالم ہوں, بلکہ جید علماء. علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ ایک نام ہے اہل سنت کے اندر, تو بریلوی مسلک میں. تو اگر وہ کہے, کوئی شیعہ کہے کہ جناب تمہارے جو بریلوی ہیں وہ رسول کو تو بس ان کو معبود بنایا ہوا ہے, تو میں اس شیعہ کو جواب دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو.
اگرچہ وہ یہ بات نہیں کرتے. اگر کریں کبھی، اگر کریں، کوئی بھی کرے کہ بریلوی لوگ یہ تو رسول کی پوجا کرتے ہیں، صحیح، ایسا نہیں ہے. ہاں غلو ایک درجے میں آتا ہے. ایک حق پرست کو یہی ہونا چاہیے کہ بھئی جس میں بھی کمی ہو ان کو سمجھایا لیکن مجھے جائے. ایسا نظر نہیں آتا کہ بھائی شیعہ سنیوں کے بارے میں بول رہے ہوں، کچھ جھوٹ انہوں نے بنا کے رکھے ہوں. کوئی لسٹ مجھے آپ دے دیں کہ اگر وہ شیعہ سنیوں کے بارے میں بولتے ہیں تو میں کل ہی اس پہ ویڈیو بنا کر کہہ دوں گا کہ شیعہ کے یہ سنیوں کے بارے میں جھوٹ بولے گئے. مفتی صاحب ناراض نہ ہوئے ہو، یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کہ لعنت کا سلسلہ جو ہے خلفائے ثلاثہ پر، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں تھا، تشیع کا پروگرام تھا پشاور یونیورسٹی میں. میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے کھل کے بولا کہ بھئی اتحاد کی بنیادی مرکز اور مقصد یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو تکفیریت اور خصوصاً دشمنان اہل بیت کا دفاع کیا جاتا ہے، میں ایک سنی ہو کر میں سب سے پہلے ان سے برات کا اعلان کروں گا اور پھر کہوں گا کہ بھئی یہ غلط ہے. یہ ہمارے ہاں بعض مدارس میں بڑے بڑے علماء یزید کا کھل کر دفاع کرتے ہیں. میں اہل سنت ہو کر عوام کو یہ بتانے کا حق سمجھتا ہوں اور حق ہے مجھ پہ کہ میں بتاؤں کہ بھئی یزید کو تو مسلمانوں نے کیا کافروں نے بھی اچھا نہیں سمجھا. آج ان کی دفاع کی وجہ کیا ہے کہ امام حسین اور محبان امام حسین کو ایک تکلیف دینے ہوتی ہے. تو ہم علماء اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے برات کا اعلان کریں. بالکل. اسی طرح تشیع کے اندر میں تشیع سے بھی ایک درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ جو علماء سمجھدار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اتحاد قائم ہو، جو تکفیریت اور جو فساد ختم ہو، تو آپ کے ہاں جوانوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہے جہاں خلفائے ثلاثہ کو، صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے. میں نے پشاور یونیورسٹی میں بھی سب سے عرض کیا تھا کہ بھئی ایسے فسادات کو اپنے اندر سے نکالیں. کہ میں یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیسے برا کہتے ہیں؟ لعنت کی جاتی ہے. کن پہ؟ تو وہ آسان الفاظ میں 1 2 3 کا نام لیا جاتا ہے، اس پہ لعنت کی جاتی ہے. یہ ٹک ٹاک کے اندر میں نے ویڈیو ایسے شیعہ علماء سے نہیں سنی، نام لے کے کرتے ہیں، بعض میں نے سنی بھی ہیں. صحیح. دیکھیں یہ علماء سے میں نے نہیں سنی، یہ عوام اور جو نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ وہ فسادی ہے، وہ نہیں ہے شیعہ، لیکن ان کا نام شیعت کا ہے. شیعہ میں تبرہ تو موجود ہے. وہ شیعہ ہی نہیں ہے کہ جو تبرہ پہ یقین نہیں رکھتے. تبرہ پہ تو یقین کرتے ہیں، یہ یعنی ظالم سے برا. اب یہ ظالم کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ ان کے ہاں تفصیل ہے کہ جناب ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس نے اہل البیت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ پرخاش رہی وغیرہ وغیرہ. جہاں تک یہ معاملہ ہے، اس پر ابھی میں عراق بھی گیا ہوں کئی مرتبہ، میں اربعین میں بھی جا چکا ہوں. میں نے، آپ یقین کریں علامہ صاحب، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ لوگ نام لے کر اس طرح سے کر رہے ہوں. حالانکہ انہیں وہاں پہ، اس مثال کے طور پر ایران ہے، ایران میں تو انہیں تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں وہاں پہ یہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ان کی کوئی مذہب کی کوئی ایسی بنیاد ہو، نہیں کرو گے تو شیعہ ہی نہیں ہوگے. ان کے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے موقف کو کیسے بیان کریں گے، تبرہ کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہونا چاہیے، ظالم سے برات کیا ہو وغیرہ وغیرہ. اس میں تفصیل ہے. ان کی جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی گفتگو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے احسن انداز میں کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. اگر میں کہوں گا نہیں یہ بات شیعہ میں نہیں ہے تو یہ سب کہیں گے کہ نہیں یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں، کہ یہ خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے. امہات المومنین میں سے نہ ماننا الگ بات ہے. میں آپ کو دیکھیں، انسان کیوں وہ بات ہم کریں کہ جس کی بنیاد نہ جی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، حقیقت بات یہ کہ نہیں مانتے. امہات المومنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بارے میں جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے بعض چیزوں کے اوپر. جی. لیکن جو ان کے مراجع کا فتویٰ ہے وہ یہ کہ آپ نے احترام کرنا ہے. اچھا یہ جو اختلاف کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. مثال کے طور پر امہات المومنین کے بارے میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جمل میں امام علی کے خلاف آنا، بخاری کی روایت ہے. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ
جب وہ واقعہ افک ہوا، الزام لگایا گیا کہ حضرت عائشہ کی طرف تہمت لگائی گئی، تو امام علی سے جب حضور نے پوچھا کہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، امام علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو ان کو طلاق دے دیں، عورتیں اور بھی بہت ہیں۔ امام علی کا یہ جملہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت عائشہ کا جو موقف رہا ہے وہ کیا رہا ہے امام علی کے حوالے سے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ اہل سنت کتابوں کے اندر بھی روایات موجود ہیں، تفاسیر کے اندر بھی بات آتی ہے، جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے وہ ایک چل رہا ہے، ایک تسلسل موجود ہے، اور اس کی ایک بنیاد ہے، روایات ہیں، ٹھوس روایات ہیں، آپ ان کو ضعیف اور کمزور بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ام المومنین کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمانا، ایتکن تنبح علیہا کلاب الحوأب، میری بیویوں میں سے کون وہ بیوی ہے کہ جس پر حوأب مقام کے کتے بھونکیں گے۔ تو ام المومنین کہتی ہیں جب جمل کی طرف جا رہی تھیں کہ حوأب ایک مقام آیا، وہاں پہ کتے بھونکنے لگے، تو کہا کہ یہ کون سا جگہ ہے؟ تو کہا کہ حوأب ہے۔ کہا کہ واپس لے چلو مجھے۔ ساری زندگی کیوں روتی رہی؟ ساری زندگی روتی رہی، انہیں ندامت تھی۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ وَنَدِمَتْ نَدَامَةً كُلِّيَّةً بِمَسِيرِهَا إِلَى الْجَمَلِ، کہ مکمل طور پر وہ ندامت میں رہتی تھیں کہ وہ کیوں جمل میں گئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ مفتی صاحب اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ جب ان کو ورغلایا گیا تھا یہ نکلی، وہ بات کی بات ہے، ہاں۔ لیکن احترام کے ساتھ ساتھ جب ان کو ندامت ہوئی تو پھر ہمیں احترام تو رکھنا چاہیے نا۔ دیکھیں بالکل احترام رکھنا، کیوں نہیں احترام رکھنا چاہیے؟ احترام کے فتوے ہم تو الحمدللہ رکھتے ہیں، لیکن یہ تشیع میں جو بھی ہے، میرے خیال سے میں بات سنیں، میں نہیں مانتا کہ وہ تشیع ہوں گے۔ میں بھی آپ کی طرح، آپ تو مزارات پہ بھی گئے ہیں، زیارات پہ بھی گئے ہیں، میں یہاں بھی اکثر تشیع کے ساتھ اٹک ہوتی ہے۔ میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں، الحمدللہ میرے سامنے کبھی بھی کسی بھی صحابی کے سامنے برا بلا نہیں کہا، ایک چھوٹے سے لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نوٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ دعا سلام بھی فری ہے، لیکن میں نے نہیں سنا خود ان سے، لیکن سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر ٹک ٹاک پہ، اور میں اس کی بنیادی وجہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی دوسری طرف سے جب دشمنان اہل بیت کو اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام یا ان کے ساتھ ظلم کرنے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ جب بھی یہ ان کا دفاع کریں گے تو پھر تشیع میں ایسے ہیں کہ وہ لازمی بات ہے، پھر وہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں جب آپ کسی کو گالی دیں گے، جی جب آپ یہ کہیں گے کہ تم متا کی پیداوار ہو، جی جی کہ علماء ہوگا، تو وہ کہیں گے یار تم ہمارے علماء کو گالی دے رہے ہو، چلو میں تمہیں گالی دیتا ہوں۔ تو آپ کو تو تکلیف پہنچائے گا نا، جب اب آپ کے باپ اجداد کا نام اس کو یاد نہیں کیا تو تکلیف ہمیں جہاں سے ہوگی وہی کریں گے، وہ وہی کام کرے گا۔ اب یہ تو ہر فرقے مسلک کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس پر آپ بنیاد نہیں رکھ سکتے کہ شیعیت ایسی ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ نہیں رکھ سکتے۔ سنیوں میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بالکل۔ مثلاً یہ جو جہاد کے نام پر ہمارے بچوں کو مروایا گیا اور تکفیریت پھیلائی گئی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنیت ہی دہشت گردی ہے؟ مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر جہاد کے نام کو بدنام کیا گیا اور دنیا بھر میں متشددانہ تحریکات کا آغاز کیا گیا، غیر مسلموں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا شام و عراق میں کیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے؟ شیعوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو سنی دیکھیں گے آپ کے سامنے ہی تبرہ کر دیں گے، آپ کیا کہیں گے پھر کہ جناب نہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ سارے شیعوں کو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہمارے بڑے بڑے علماء، آپ سارے سنیوں کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ میں اپنے سنیوں میں ایک نام کے سنی آپ کو دکھا دوں گا جو کہتا ہے کہ نسلاً ہم یزید کو رحمت اللہ اور رضی اللہ پڑھنے والے ہیں، نسلاً، اور بعض لوگوں نے تو ان کے لیے مفتی صاحب یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ مشورہ بھی کیا خدا سے اور پوچھا بھی علماء سے بھی، نسلاً جو ہے نا یزید کو رحمت اللہ اور رضی اللہ، صحیح، تو سارے سنی تو ایسے نہیں ہے نا، بالکل۔ کیا استخارے کیے ہیں ان لوگوں نے؟ جی، وہ شخص جس نے امام علی پر سب و شتم کی بنیاد ڈالی، جی، جس نے اپنے دور میں اس کو قانون جاری کیا، جس نے صحیح مسلم کی روایت ہے، جی، لوگوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ علی کو سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے بتائیں کیا یہ توہین اہل البیت میں نہیں آتا؟ امام علی علیہ السلام جن کی
اچھا یہاں پر جو کہتے ہیں نا جناب سب کا مراد اعتراض کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، اس سے مراد گالی دینا نہیں، میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں. ہمارے ہاں صحیح روایت ہے، مستدرک الحاکم کے اندر ہے، من سب علی فقط سب بنی پیغمبر اسلام جس نے علی پر سب کیا اس نے مجھ پہ اس نے مجھ پر سب کیا. اب یہاں سب کا کیا معنی ہے؟ یہاں سب کا وہی معنی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں. اسی لیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے سب کا لفظ اس میں موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو کہا گیا کہ آپ سب کریں، امرا کا لفظ ہے. اور یاد رکھیے مولانا ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہے، امارا جو روایت ہے صحیح مسلم کی 6226 یا 6222 غالباً، امارا کا جو لفظ ہے سعد بن ابی وقاص کو جب حکم دیا گیا، امارا جب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے تو بطور حکم دینے کے آتا ہے. اس میں ہمارے ہاں تعویل کرتے ہیں مراد یہ امیر بنا کے بھیجا، کبھی نہیں. امیر اگر ہوتا تو اس کے لیے ہوتا امرا، امیر بنایا، اور یا اسی طرح ہوتا امرا ارسل امیرن. اور میں ایک اور دلیل آپ کو دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کبھی بھی معاویہ بن ابی سفیان کے دور خلافت میں امیر نہیں رہے، تو کہاں کا امیر بنا ہے؟ ان کے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جناب یاسین قادری صاحب نے میری پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، ان کے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کسی علاقے پر گورنر رہے. تو امیر کہاں کا بنا ہے؟ عربی میں یہ استعمال ہی نہیں ہوتا. عربی میں ہوتا ہے اگر امیر بنانے کا تو والین، ارسل والین یا امیرن، ارسل امیرن الی الکوفہ یا الی البصرہ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. مفتی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، میں خود بھی انہی جو روایات ہیں ان کا مطالعہ کروں گا. تو یہ ہمارے یہاں روایت موجود ہیں. اس لیے نہ سارے شیعہ وہ 5 انگلیوں کی طرح آپ ان کو برابر سمجھیں جی، اور نہ سارے سنیوں کو برابر سمجھیں. حتیٰ کہ تاریخ میں جو بھی شخصیت ہے آپ اس کے کردار سے اس کا تجزیہ کریں کہ جناب اس کا کردار کیا ہے، یہ حسینی ہے یا یہ یزیدی ہے. آپ کی آواز الحمدللہ تشیع بھی سنتی ہیں، اور ہم جیسے اہل سنت بھی آپ کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں. تو آپ سے بھی یہ درخواست زیادہ کریں سنتے ہیں میری بات جی. اہل سنت اسی لیے جن کے اندر شعور ہے، جو تکفیریت سے پاک ہے، باخدا آپ کو سنتے ہیں، جو تکفیریت سے پاک ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ مجلس میں گیا، وہاں پر سنی نوجوان مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. کہا حضرت ہم یہاں پہ شیعہ مجلس میں آئے ہیں، ہم زندگی بھر کبھی امام بارگاہ میں نہیں آئے ہیں، آج ہم آپ کو سننے کے لیے آئے. سنی نوجوان ہے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اس معرفت سے ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے کہ جو اہل البیت کے علوم ہے، اہل البیت کی جو زندگی ہے، اس لیے وہ سننے. اور مجھے اہل سنت زیادہ سنتی ہے بنسبت شیعہ کے، زیادہ، اور وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کو زیادہ میری بات سمجھ میں آتی ہے. نہیں آپ ہیں. مجھے یہ پرسوں یونیورسٹی میں سوات سے لڑکے آئے، نوجوان دیر سے آئے. جی میں نے سب کو اپنے پاس کھانے کے لیے بٹھایا. جس تیزی کے ساتھ برادر، جس تیزی کے ساتھ ہمارا جو یہ KPK کا علاقہ ہے، انشاءاللہ شعور بہت زیادہ کی فکر پہنچ رہی ہے نا. یہ فرقہ پرست کیوں پریشان ہے مجھ سے؟ یہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ سمجھ، یہ اگلا سوال ہے پھر میں آپ سے کروں گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ سوال ہے تو پھر بات کروں گا اس میں. مفتی صاحب مجھے بھی لوگ اکثر کمنٹس کرتے ہیں کہ آغاز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، آپ جس علاقے میں ہیں، جس علاقے میں ہے وہاں پر جو ہے نا لوگ آپ کو نقصان نہ دیں. تو میں آپ کی توسط سے، آپ کی اس کیمرے کی توسط سے اپنے ان سننے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں پٹھانوں کے علاقے میں رہتا ہوں. پٹھان 2 چیزوں پہ مرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت یعنی اپنی عزت پر، دوسری یہ کہ اپنی زمین پر. تو الحمدللہ میں نے کسی گھر جانے کی کوشش کرتا ہوں، الحمدللہ خدا ایسا دن ملا، مطلب میں کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تاکہ مجھ پہ کوئی مجھے کوئی خطرہ ہو. دوسری بات یہ کہ جو میرا اپنا گھر ہے، اپنی زمین میرا باو اجداد کی ہے، تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اہل بیت کا یہ جو دفاع کر رہے ہیں باخدا یہ تو ڈبل کر رہے ہیں. اور اس کے ان جیسے لوگوں کو ہم بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مفتی صاحب آپ کو جو غیر سید ہو.
میں یہاں سیادت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر میں جب کرتا ہوں تو میرے نام میں سید و شاعر ہیں تو لوگ کہیں گے کہ بھی اپنے آبا و اجداد کی تعریف کر رہے ہیں. جب آپ جیسے لوگ کرتے ہیں بخدا ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور صرف مجھے نہیں، مجھ جیسے ہزاروں سید، ہزاروں جن کا خونی نسبت حضور سے ہے، بخدا آپ سے دل سے پیار کرتے ہیں، میں جانتا ہوں. تو الحمدللہ میرے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. اب آپ سے ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ہمیشہ حوالہ اہل سنت کی کتب کا دیا ہے، کوئی دکھائیں کیا؟ ہاں البتہ بات سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے ضرور کہ بھئی یہ بات تشیع کی کتاب میں بھی ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے ہمیشہ اہل سنت کی کتب کا حوالہ دیا ہے. تو پھر آپ کو خطرہ کیوں؟ آپ نے اب یہ اہل بیت کا دفاع، اہل بیت رسول کا دفاع ہے، اہل بیت کا دفاع. اور آپ کی توسط سے ایک اور بات، حسین اگر شیعہ ان سے پیار کرتے تو وہ ان کا شہزادہ ہے. اگر ہم جیسے سنی حسین سے پیار کریں تو یاد رکھو وہ حضور کا بیٹا ہے، اس لیے ہم سنی ان سے پیار کرتے ہیں. تو آپ اہل بیت کے دفاع کرتے ہیں، ان کے دشمنوں، ان کے جن لوگوں نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت رسول کے ساتھ، جب رسول کے اہل بیت آ گئے، مفتی صاحب خدا کی قسم ہم کسی بھی چیز کو نہیں جانتے، نہ تمہاری سنیت کو مانتے ہیں، نہ تمہاری مسلمانی کو مانتے ہیں. جب حضور کی کائناتی حضور کی لولا کلمہ خلقت الافلاک، حضور کی خاطر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائیے. تو مجھے بتائے نا، میں خود باخدا میں نہیں دیکھتا، میں کل کے ہر جگہ جہاں بھی دل کرے کل کے بولتا ہوں. حضور کے اہل بیت بھائی جان تشیع کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کسی نے خوب کہا نا کہ اہل بیت اور خصوصاً امام حسین رسول اللہ کے بیٹے لگتے ہیں، رسول اللہ کے سب کچھ لگتے ہیں، تشیع کا کچھ بھی نہیں لگتا. تو مجھے بتائیں مفتی صاحب کہ بھئی آپ کو خطرہ، میں نے دیکھے حملے ہوئے ہیں، برا بلا کمنٹس میں تو گالیاں بکی جاتی ہے. دیکھیں شیعہ کا تعلق کیوں نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ؟ اہل بیت کو جس طرح شیعہ نے پیش کیا ہے، محبت کیوں نہیں؟ ہاں یہ تو ان کی بڑی قربانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کو پروردگار نے ان لوگوں وہ جماعت بنایا اور وہ کھڑا کیا کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہر زمانے میں، تقیہ میں رہے، ائمہ تقیہ میں رہے. شیعوں کی بہت بڑی قربانی ہے. اس کو ہم ایسے نہیں جا سکتے کہ جناب نہیں اہل بیت کا ذکر کریں گے تو شیعوں کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں. نہیں، ہمیں شیعوں کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. یقین کریں انہوں نے جتنی مشکلات سہی ہیں اہل تشیع نے، یہ میں ان کے بطور فرقے کی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آج کل موجود ہیں، کہ انہوں نے مشکلات سہ کر نام لیا ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جناب مجھے ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے، ان کے طریقے سے اختلاف ہے. اختلاف ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن ہر زمانے میں جو شیعان علی ہیں انہوں نے اہل البیت کا مقدمہ آگے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یہ ان کی قربانی ہے. اور ہم یہ کہیں نہیں بھائی اہل البیت کی بات کرو، کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل البیت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جی، نہ سنی کی ہے نہ شیعہ کی، وہ ایمان ہے. یہی میں یہ ایمان ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جناب شیعوں کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے، نہیں، شیعہ انہوں نے یہ سپورٹر ہیں. شیعہ کا مطلب ہی سپورٹ کرنے والا ہے، اہل بیت کو آگے پیش کرنے والے ہیں. آج ہم تک یہ جو فضائل اہل بیت پہنچے ہیں، یہ انہوں نے الزامات سہے ہیں، مارے کھائی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، اپنے آپ کو سولی کے سامنے پیش کیا ہے، جانوں کے نذرانے دیے ہیں، نوجوان شہید ہوئے ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو اہل البیت کا دفاع کرنے والے کون لوگ ہیں. ہم یہاں پر ہم تو صرف بات کر رہے ہیں نا، حسین کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہے. آج شیعہ نوجوان وہ کتنا موٹیویٹڈ ہوتا ہے جب اس کے سامنے لبیک یا حسین ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا لبیک یا حسین کا نام اس کے ایمان کا، اس کی حرارت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ان کے بلا شک و شبہ اس امت کے اوپر بھی میں کہتا ہوں کہ اس جماعت شیعہ کے احسانات ہیں کہ انہوں نے پیش کیا ہے. باقی جو بات ہے خطرے کی، تو دیکھیں یہ ایک فطری طور پر بات ہے کہ جب آپ ایک ایسی بات کریں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے تو آپ کو لوگ آپ سے کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے فرقے کے لوگ تو یہ بات نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اہل سنت الحمدللہ اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں، جان نچھاور کرنے والے ہیں، اہل البیت پر فدا ہیں. انہیں جس طرح شیعوں میں جس زور و شور سے بچپن سے بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو اہل البیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مجالس کی جاتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، ان کے ہاں پورا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ گھروں میں نام لکھے ہوتے ہیں. لازمی بات ہے بچہ پوچھے گا نا کہ مما پاپا یہ کن کے نام ہیں، بالکل، تو وہاں سے ایک تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. انہیں اہل البیت کے بارے میں زیادہ بیان کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں
سنیوں میں ہمیں زیادہ صحابہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے. ہمارے ہاں صحابہ کرام کے بارے میں خلفائے راشدین کے نام یاد کیے جاتے ہیں. جس طرح خلفائے راشدین کی ٹرم میں اس اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں کہ جو استعمال کی جاتی ہے. بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے. میرا بچہ ایک سنی اسکول میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے. میں اپنے بچے کے بارے میں بتاؤں تو میرا بیٹا مجھ سے اسلامیات اس کی سب کھولی ہوئی تھی, تو وہ خلفائے راشدین 4 ہیں وہ یہ یاد کر رہا تھا. خلفائے راشدین 4 ہیں, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ. تو میں نے اپنے بچے کو بتایا, میں نے کہا بیٹا خلفائے راشدین کا مطلب یہ ہے, اور یہ 4 نہیں ہیں, یہ 5, یہ 12 ہیں. خلفائے راشدین 12 ہیں. خلفائے راشدین 12 ہیں. اب وہ کیا ترتیب ہے وہ میرا ایک اپنا موقف ہے, لیکن میں نے اپنے بچے کو یہ ترتیب. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, یہ اس طرح یہ بیان کی جاتی ہیں کہ جناب یہ چونکہ سنی معاشرے میں تربیت ہو رہی نا بچوں کی, تو زیادہ صحابہ کے بارے میں ہوتی ہے. تو اب جب وہ بڑا ہو کر, وہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر جب وہ اہل بیت کے بارے میں سنے گا کسی مولوی سے, اور وہ اگر وہ کسی شدت پسند جماعت کے ہتھے چڑھ جائے اور اس کو یہ کہے کہ جناب شیعہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, یہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں آپ, آج ہمیں کوئی کہے کہ ایک شخص امام علی کی توہین کر رہا ہے, رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے, صحابہ کی توہین کر رہا ہے, ہمیں غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایسا شخص کہ جس نے ایک جماعت کے اندر حصہ لے لیا, اس کی بچپن سے تربیت ہو رہی ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا بھائی یہ بندہ ہے لہٰذا اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. اور یہ مولوی یہ جو لوگوں کو مرنے مارنے پہ لگاتے ہیں, یہ تکفیریوں سے میں کہہ رہا ہوں, مرنے مارنے پہ لگاتے ہیں, خود کبھی ان کا بچہ اس کام میں ملوث رہا ہے؟ اپنے بچے کو یہ دور رکھتے ہیں اپنی تحریکوں سے. خود یہ مولوی, ارے تم اپنے دوسرے کو بچوں کو بھیج رہے ہو وہی نا پشتو کا شعر ہے نا, پشتو کا شعر تو سناؤ آپ کو. زمائل زامن پو جنگ کے مڑکڑل خدے خدے یو زوید مولا مڑکی. میرے 10 بچے کو جنگوں میں مار دیا, خدا کرے مولوی کا ایک بیٹا تو کبھی مرے نا. مولوی صاحب خود وہ کبھی نہیں مرا ہے, بھائی نہیں گیا ہے. جہاد افغان کی بات کر رہے ہیں, مولوی کوئی کسی بتائیں کہ جو یہ مذہبی طبقات جو تحریکات کا حصہ ہوں. ایسے بہت سارے لوگ, مولوی گیا بھی ہوگا تو بیچارہ جو ان کے ہاں مدرسے میں چھوٹا مدرس ہوگا یا پڑھا رہا ہوگا, انہوں نے کبھی نہیں بھیجا. یہ کیا ہے, قوم کے بچوں کو جہاد کے نام پہ برگلا کر شیعہ کافر ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, فلاں وغیرہ, اور یہ تحریکوں کا حصہ لیتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں. آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں نا, ان کی تاریخ کتنی سیاہ ہے. یہ سیاہ تاریخ نہیں ہے کہ آپ تکفیر کرا کر پھر لشکر کا لشکر آپ لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کی آبادیوں کے اوپر حملہ کر دو, اور خود غائب, منظر سے غائب. لہٰذا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوان کو جو یہ متشددانہ تحریکیں چلتی ہیں سوسائٹی کی, اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بالکل آپ اس کا حصہ بنیں گے آپ اپنی قوتیں ضائع کر دیں گے. ہم بنے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. مفتی صاحب آپ نے آج شعور کی قرآن بات کی, ایک مختصر بات, شعور کی آپ نے بات کی نا ہمارے اہل سنت کے اندر. میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, ہمارے رشتہ دار, ہمارے کزن, وہ علماء ہے, جس طرح میں فارغ التحصیل ہوں وہ بھی ہے, مجھے کہتے تھے آپ شیعہ, آپ علی علی ہیں, فارغ الضلع بھی ہیں, فارغ الڈسٹرکٹ بھی ہو جاتے ہیں. کون؟ تو میں نے ان سے پوچھا, مجھے کہتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں, شیعہ ہیں, فلانا. میں نے ان سے کہا ایک سوال کا جواب دو. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جس عظیم کوکھ سے پیدا ہے اس کا کیا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باخدا وہ علماء خاموش رہے, مجھے بولتے ہمیں نہیں پتا. اور یہ بات میں نے اس لیے یہاں کی کہ چند دنوں میں پہلے مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے 2 سال پہلے ہم سے پوچھا تھا کہ سیدہ کائنات کس کوکھ سے پیدا ہوئی, ہمیں نہیں پتا تھا. آج ہمیں شعور آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں پتا, ہمیں اہل بیت کے بارے میں کیوں نہیں پتا, ہمیں کیوں نہیں بتا رہا جا. الحمدللہ شعور انشاءاللہ آئیں گے, آپ جیسے علماء ہوں گے, آپ جیسے سمجھانے والے ہوں گے. دل بہت زیادہ دکھتا ہے, بہت زیادہ اہل بیت دکھتا ہے. کے ساتھ جڑ جاتا ہے مولانا, جو اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اور میں دوسری بات, میں جو لوگ جو ہے نا یہاں تکفیریت یا شیعت کی طرف لانے ہم یہ باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ہم 12 اہل بیت کو پڑھیں, ہم اہل بیت کے تعارف سیکھیں. خدا کی قسم کسی بھی چیز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. صحابہ کرام سے محبت, عقیدت, یہ تو حضور کی خدمت کا, حضور کی محنت کا ثمرہ ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن خصوصاً جو ظلم ہمارے معاشرے کے اندر اہل بیت کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بہت زیادتی ہے. نہیں, رسول اللہ نے اس امت کے لیے کنے چھوڑا ہے. وہی دو حدیث صحابہ کی بات ہم
ہم تو تب کریں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ کہا ہو کہ تم ان کی اقتداء کرنا. صحابہ سے کہا ہے کہ تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں، حضرت ابوبکر کو، عمر کو، عثمان کو، صحابہ کو میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں، سوائے طلقاء کے. طلقاء کیونکہ وہ صحابیت کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ہمارے اہل سنت نے کیٹیگری کی ہے. تو احترام کی بات الگ ہے، لیکن اصول کی بات کریں نا. اب ہم کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم مصالحت میں کا شکار، اس میں ہم مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں. مداہنت یہ ہوتی ہے چاپلوسی. جی یہ واضح طور پر چاپلوسی، یہ دین کو پہنچانا نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب اہل البیت اور صحابہ سب برابر ہیں. اہل البیت اور صحابہ کو رسول نے برابر نہیں قرار دیا. اہل البیت رہنما ہے، صحابہ ان کے تابع ہیں، صحابہ فالوور ہیں اہل البیت کے. صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل البیت کی بات مانیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے نقش قدم پر. صحابہ کی نجات ہی اہل البیت کے پیچھے چلنے میں ہے. حقیقت یہ بات تو ہم اس طور پر بے شمار ہمارے خلفائے ثلاثہ سے بھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے عرض کیا کہ حسین میرے سر پہ جو عزت کا تاج ہے وہ تیری آباء و اجداد کی برکت سے ہے، ہمارے سنت کے بے شمار مصادر میں ہے. تو آپ کی بات بالکل زبردست ہے اور درست ہے کہ صحابہ کرام کی نجات بھی اہل بیت کے پیچھے چلنے میں ہے. جی جی جی، یہ ہے مقام اہل بیت کا. جی جب آپ مجھے بتائیں، آپ یہ بیان کریں گے، آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ سنی ہے یہ؟ کیوں نہیں کیونکہ ان کی اس سنیت، جس کی نام نہاد سنیت، اسے کہ میں اس کو سنیت نہیں کہتا ہوں معذرت سے، یہ فرقے ہیں، گروہ ہیں. سنیت کا مطلب ہے رسول کا سنی ہونا، شیعت کا مطلب ہے علی کا شیعہ ہونا. یہ ہے اپنے فرقوں کے سنی، اپنے فرقوں کے جو ان کی، اور اس فرقوں کے اندر بھی جوتوں میں دال بٹتی ہے. بھائی جناب یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تمہاری پلیٹ ہے، یہ تمہارا حصہ ہے. یہ ان کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، الگ الگ ان کے کام ہیں. مقام کیا ہے اہل البیت علیہ السلام کا؟ کیا صرف ان کے فضائل بیان کرنا ہے؟ کیا کوئی پیر صاحب مل گیا تو اس کے ہاتھ چوم لینا ہے؟ یہ چوما چاٹی مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ دین بیان کر رہے ہوں تو رسول، قرآن مجید، رسول اللہ کی ذات، اہل البیت علیہ السلام، یہ ہے دین کے ماخذ، مرکز. کہاں سے آپ نے دین لینا ہے. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ امتی، یہ سب امتی ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ اس دین کو سمجھے، اور یہ میں حدیث ثقلین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں الٹ بیان کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے قرآن، رسول اللہ کی ذات، صحابہ. اہل البیت کے فضائل ہیں. او بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فضائل اہل بیت بیان کرو، بہت سارے مولوی فضائل اہل بیت بیان میں بھی کہتا ہوں کبھی کبھی. فلسفہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو یہ ناقص بات ہے. اس پہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا بھائی ہاں ٹھیک ہے کر رہے ہیں نا، اہل بیت کی فضائل تو ہیں. امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں. آج ہر ایک سے آپ پوچھیں کہیں کہ بھائی میں امام حسین کے ساتھ ہوں، یزید کے ساتھ نہیں ہوں، سوائے ناصبی، کٹر ناصبی کے ہوں. لیکن جب آپ اس سے یہی کہیں، جب آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر سیدہ کا یہ حق موقف ہے، آپ کدھر ہیں؟ آپ پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے ساتھ ہے یا یہ صرف فضائل اہل بیت بیان کرتا رہے زندگی میں. آپ ان سے یہ پوچھیں صفین میں آپ کا کیا موقف ہے، پتہ چلے گا پھر. تو اہل البیت اب جب رسول کے بعد اہل البیت ہے تو صحابہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کیوں اس بحث میں پڑ جاتے ہیں؟ دونوں طرف صحابہ ہیں، جمل میں بھی صحابہ ہیں، علی کے ساتھ بھی صحابہ ہیں، صفین میں علی کے ساتھ بھی صحابہ ہیں، جناب معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ بھی صحابہ ہیں. یہ آپ بحث میں کیوں پڑھے ہیں؟ اس لیے اس بحث میں پڑھے ہیں کہ آپ اہل البیت کو بطور ماخذ کے مان ہی نہیں رہے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ بالکل سمجھ گیا. اگر بطور ماخذ کے مانتے تو بھائی امام حسن نے اگر صلح کی ہے تو کیا امامت بھی دے دی ہے؟ کیا امامت بھی دے دی ہے اپنی؟ اگر صلح کی ہے تو وہ معاہدہ کیا ہے نا، صلح کی ہے. نہیں، کیا اپنی امامت سے بھی وہ دستبردار ہو؟ ایک بات آپ سے پوچھوں، مجھ سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی تھی تو بات ہی ختم. مجھے کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی صلح کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مسئلہ تھا، کوئی پڈا تھا، کوئی کہانی تھی، کوئی جھگڑا تھا؟ تو وہ بولتے ہاں صلح تب ہوئی کہ کوئی جھگڑا تھا. تو پھر حضور کے بیٹے کے ساتھ بھی جھگڑا، بس بات ہی ختم. مفتی صاحب
ایک اور بات پھر آپ سے آخری جی باتیں بہت ہوئی, وقت بھی بہت زیادہ ہوا. ابھی تک تو الحمدللہ میں نے 2018 میں جب تبلیغی جماعت کا سال لگایا تو اپنے علاقے میں جتنے بھی ہمارے ہاں تبلیغی جہاں پر بیانات ہوتے تھے, جہاں اجتماعات ہوتے تھے, الحمدللہ میں مذاکرے کا جب بیان ہوتا ہے نا, وہ خاص بیان ہوتے ہیں, مغرب تا عشاء میرا وہ بیان ہوتا تھا. علاقے والے سب جانتے ہیں کہ مجھے وہاں بلاتے تھے. میں پشتو میں ٹھیک طرح بول سکتا ہوں, اردو کمزور ہے میری. تو یقین جانیے کہ بہت زیادہ مجھے بلایا جاتا تھا, محبت کی جاتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اب بھی ان لوگوں نے مجھے بلانا. آپ سے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تشیع بلاتے ہیں یا آپ تشیع کے محافل میں زیادہ جاتے ہیں, اہل سنت کے محافل میں کیوں نہیں جاتے, میں نے آپ سے یا کیوں نہیں بلایا جاتا؟ دیکھیں, مجھے اہل تشیع وہ بلاتے ہیں اور میں اکثر مجالس میں جانے سے معذرت ظاہر کرتا ہوں. یعنی اگر مجھے مہینے میں تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ 100 سے زیادہ مجالس کی اگر انویٹیشن آتی ہے, میں ایک میں بھی نہیں جا پا رہا ہوتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو اسٹڈی کرتا ہوں, میں جو ریسرچ کرتا ہوں, میں ابھی بھی اسٹڈی کرتا ہوں. اپنے آپ کو علم انسان کو حاصل کرتے رہنا چاہیے. میرا مخاطب شیعہ ہے نہیں, جی میرا مخاطب کبھی بھی شیعہ نہیں رہا ہے. میرا مخاطب میرے سنی نوجوان ہیں. میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اپنے گھر کی اصلاح کروں. میں سنیت میرا گھر ہے, سنیت میرا اوڑھنا بچھونا ہے. ماشاءاللہ. میں لوگ سمجھے نہ سمجھے لیکن میں اس میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اہل تشیع مجالس میں بلاتے ہیں, ان کی محبت ہے ہوتی ہے, اس میں چلا جاتا ہوں. لیکن اس میں بھی میں بہت معذرت کرتا ہوں. اس لیے مجالس وغیرہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ شیعہ علماء کو کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء بہت ہیں, ذاکرین بہت ہیں. میرا نہ مجھے تقریر کرنا آتی ہے, نہ میں تقریر کا بندہ ہوں, نہ اس فیلڈ کا ہوں. تو مجھ سے آپ سن کے آپ کو کیا ملے گا؟ میرے پاس کوئی علمی نکات بھی نہیں ہے, کوئی پوائنٹس بھی نہیں ہے کہ جو میں وہاں پہ آپ کے سامنے پیش کروں. میرے پاس جو حدیث اقلین اور میں یہ سنیوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. ایک اور سوال کہ ہمیں بھی کہتے ہیں, مجھے نیچے لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایران کے, مطلب میں نے تو کبھی اسپیچ بھی نہیں کی, کبھی خطاب بھی نہیں کیا, کبھی بات بھی نہیں کی, کبھی حدیث ثقلین بھی بات نہیں کی. لیکن کبھی کبھی ایسی ویڈیو بنتی ہے جس پہ علی کا تذکرہ ہوتا ہے یا نوحہ ہوتا ہے, تو ہمیں کہتے ہیں, یا میں جن پروگرامات میں جاتا ہوں وہاں تشیع کیا ہوتے ہیں, اکثر ہم سنی ہوتے ہیں اتحاد والے, مجھے بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پیسے ملتے ہیں, آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے. تو چلو وہ ہماری باتیں اپنے ذات کی ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے کہاں سے؟ مطلب ایران سے, تشیع سے؟ میں تو اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ بھئی ایران کا پیسہ اتنا کمزور ہے کہ ان بیچاروں کے پاس خود کچھ نہیں ہے, ہمیں کیا دیں گے؟ میں تو ان سے کہتا ہوں بھائی کرو فنڈنگ, کدھر ہے تمہاری فنڈنگ؟ آپ جو کہتے ہو. تو یہ ایک ایسی ان لوگوں کی باتیں ہیں جو مجھے قریب سے جانتے ہیں, انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی. یہ بدنام کرنے کے طریقے ہیں نا جی جناب, یہ ایران سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اس کو فلاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. شیعہ جو فنڈنگ کرتے ہوں گے کرتے, مجھے نہیں پتہ, واللہ اعلم بالصواب. مجھے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے. میرا جو ذریعہ معاش ہے, میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں آن لائن قرآن ٹیچنگ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, میں اس میں الحمدللہ اتنا اچھا کما لیتا ہوں کہ مجھے اتنا وقت مل جاتا ہے کہ میں اسٹڈی کر سکوں اور دوسرے کام کر سکوں. تو میں پڑھاتا ہوں قرآن مجید کو. مجھے شوق ہے قرآن پڑھنے کا بھی, پڑھانے کا بھی. تو قرآن مجید کی تفسیر اس کی میں چارجز کرتا ہوں. اگر کوئی آپ مجھ سے کہتا ہے کہ میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں, خاص وقت آپ دیں, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جناب ابھی میں نے سوچا یہ ہے کہ اس کی بھی مجھے ایک فیس رکھنی چاہیے, کیونکہ میں اپنا وقت, ایک تو وہ ہے کہ جو میں لوگوں کو دے سکتا ہوں, وہ وقت کیا ہے, وہ میرے آپ یوٹیوب کے اوپر آئیں, آپ میرے تقریباً تمام موضوعات کے اوپر لیکچرز آ رہے ہوتے ہیں, آپ وہ سنیں, دیکھیں, علم آپ نے حاصل مجھ سے مل کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, محبت ہے, ٹھیک ہے, آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ دیکھیں, آپ میرا وقت بھی ضائع کریں گے, اپنا وقت بھی ضائع کریں. میں کوئی ایسی چیز ہوں نہیں, کیا کریں گے, میں بھی اسی طرح گوشت لوگ سے بنا ہوں, آپ بھی بنے ہوئے ہیں, فانی مخلوق ہیں. نہیں, وہ جو آواز آپ نے اٹھائی ہے نا, تو وہ اسی محبت کی وجہ سے لوگ آپ سے ملتے ہیں. کام کرنا ہے,
جی ہمیں اہل البیت کی زندگی بہت تھوڑی ہے، وقت بہت کم ہے، کوئی سیلیبریٹی، کوئی یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی، سب جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ لوگ بس محبت کرتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ یقین جانیں مجھے ذرا سے بھی منظر عام پہ آنے کا شوق نہیں ہے۔ لوگ سیلفی لیتے ہیں، مجھے دل سے کوئی وہ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ خوشی ضرور ہوتی ہے یار، دیکھیں اہل بیت میں نے محسوس کیا، ہم ایسے وہ اکثر کرتے ساتھ ہوتے، محسوس کیا ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اس چیزوں کو رہنے دیتے ہیں ہم، لیکن بہرحال جو عام جو ہوتے ہیں میں ان کو وقت بھی دینا چاہتا ہوں۔ لوگ جو ملتے ہیں کہیں پر اگر ملاقات ہو تو سیلفی بھی لینا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہتے ہیں جناب میں آپ سے ملنا، تو وہ میں ان سے معذرت کرتا ہوں، اور اس کی معذرت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی تکبر آ گیا ہے، جناب آپ کوئی بڑے ہو بن گئے ہیں، یہ ہو گیا نہیں۔ یہ ساری لوگوں کی سوچ، اگر کوئی سوچتا ہے تو سوچتا رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی تک آپ اتنا وقت ہو گیا ہے مفتی صاحب، میں شکوہ کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ مجھے کوئی آج تک ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو یہ کہے، آپ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں نا، جی ایک بندہ ایسا نہیں ملا۔ کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیوز ہیں، لاکھوں لوگ ملتے ویڈیوز جاتی ہیں، ہیں۔ محبت ہم نے دیکھی ہے۔ ہم آپ حضرت آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں حضرت جی، آپ کے لیے قربان ہونے کے تیار ہیں۔ میرے اس کام میں میرے ساتھی کیوں نہیں بنتے؟ کبھی ایک بندے نے کہا ہو، اچھا ایک بندے نے کہا ہو کہ حضرت مجھ پہ کوئی آپ کا یہ کام ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ پیسے دینا ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ پہ۔ تو جناب مجھے زندگی جس طرح گزر رہی ہے الحمدللہ، اور میں پیسے پہ بے جمع شمار انداز سے تعاون ہو سکتا ہے۔ میں پیسے جمع کرنے کا مخالف بھی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک داعی کو اچھی زندگی گزارنی چاہیے، بہتر زندگی گزارنی چاہیے، اچھے طریقے سے اس کا سٹائل، اس کا لائف سٹائل، زندگی۔ اگرچہ میں خود درویشانہ طبیعت کا، سادہ طبیعت کا مالک ہوں، اور ہمارے جو پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں وہ ہم ہوتے ہی ہیں، بائی ڈیفالٹ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا یار یہ جلدی فری ہو جاتا ہے، ہر بندے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں ہم، ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے۔ تو کوئی ایک شخص تو ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ جناب آپ کا جو یہ کام ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، حضرت ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی میں نے آپ کی جان کا کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ اللہ آپ کو زندہ رکھے، میں آپ کی جان قیمتی ہے، مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ حقیقت ہے۔ آپ یہ سوچیں، اپنا دماغ لگائیں کہ آپ کو صلاحیت ملی ہوئی ہے، آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ادھر بحثیں کرنے کے، آپ اس کام کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کا فرض بنتا ہے۔ مثلاً میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مثلاً میری تقریباً کوئی بہت ساری ویڈیوز ہیں، تقریباً کوئی 1200 ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر، برسوں یوٹیوب کے اوپر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ آپ اس کا سلیبس بنا سکتے ہیں، اس کا کورس بنا سکتے ہیں، آپ دوسروں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کے جدید ذرائع کا استعمال کریں۔ کبھی مجھ سے مشورہ تو لیں، مفتی صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے مینیج کرتے ہیں اس کو؟ آپ کے اس کام میں یہ نہیں کہے گا کوئی نہیں، ایک کام۔ اکیڈمی ہو، ایک سسٹم ہو۔ کتاب کے بارے میں حضرت آپ کی کتاب کے کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تصنیفی شکل میں کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں، کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، جان دے دو بس، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اللہ آپ کو آپ کی مطلب ایک محبت کی نشانی ہے۔ میں یہ شکوہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، فنڈنگ بہت دور کی بات ہے برادر۔ جی یہ فنڈنگ پتہ نہیں کدھر سے ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کدھر ہے؟ جناب مجھے تو بتاؤ۔ تم کہہ رہے ہو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، طیب شاہ کو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، مفتی حمزہ کی ایران کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ میں ایران گیا، اپنے خرچے پہ گیا ہوں، ماشاء اللہ۔ صحیح ہے، میں وہاں ہو کے آیا ہوں۔ میں اربعین گیا ہوں، وہاں پہ اپنے خرچے پہ گیا ہوں میں اربعین میں۔ ہاں ساتھیوں نے ماشاءاللہ وہاں پہ اچھا سلوک رکھا، محبت کرنے والے ہیں، محبت ٹھیک ہے، اور علماء جاتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ اور علماء بھی وہاں پہ شریک ہوں، تاکہ ہم دیکھیں یہ ساری باتیں ایسی جھوٹ ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت، ایک آپ نے سنا ہوگا جناب ہمیں دور کرنے میں، ہمیں مسلمانوں کو دور کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، ہاں امریکہ بیٹھا دیتے ہیں، صحیح۔ وہ خود کیا ہے؟ حاجی ثناء اللہ ہے، جی سر، خود دھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، خود تو جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم بڑے سادہ ہیں، ہمیں کسی طرح کا نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ سارا کر ہم خود رہے ہوتے ہیں، ڈال امریکہ کے اوپر دیتے ہیں، بیچارے کے اوپر۔ امریکہ
یار اس کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے. اب آپ خود دیکھیں, اندازہ لگائیں, جو یہ تکفیر کا معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں نا یہ اسرائیل ہمارے درمیان میں کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, تربیت ایسی ہوتی ہے, وہ مجبور ہوتا ہے وہ بندہ, وہ تکفیر کرنے پہ. اس کی جو لائن چل رہی ہے, مجھے خود مدارس میں بتایا گیا کہ شیعہ کافر ہے, یہ پٹی پڑھائی گئی, یہ سکھایا گیا, یہ بتایا گیا, اس میں وقت گزارا ہے کہ جناب یہ شیعہ کافر ہیں. کیوں شیعہ کافر؟ یہ تو ابھی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ابھی بھی لکھی ہوئی ہیں, کتابیں ابھی بھی موجود ہیں. اور پاکستان میں جو بات میں کر رہا ہوں, آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہماری ریاست اس چیز کو نہیں جانتی ہے, لیکن جو ہمارے جو سیاسی جو طبقات ہوتے ہیں, یہ میجورٹی اس کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. وہی بات آ گئی نا شروع میں جو میں نے عرض کی, جی میجورٹی. اہل البیت معیار نہیں رکھے گئے, میجورٹی کو معیار رکھا گیا, اکثریت کو معیار رکھا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا الجماعہ, کیا ہے یہ الجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جماعت اکثریت ہے اور دوسری جانب اگر اہل البیت کا قول بھی ہم نہیں لیں گے, ہم ان کا قول لیں گے. ٹھیک ہے, تو فنڈنگ پہ میں نے ذرا زور دے کہ یہ بات آپ کے سامنے گئی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. حقیقت یہ ہے کہ جان دینے کے بجائے تعاون کیا جائے تاکہ یہ اہل بیت کی جو تبلیغ ہے, نہیں وہ آپ نے بتا دیا کہ بھئی پیسے نہیں چاہیے, مطلب آپ سے پوچھی کہ بھئی آپ کی کرو, خود کرو, بالکل آپ خود کریں, آپ علمی کام آگے بڑھیں, آپ مجھ سے ملیں. مثلا ایک طالب علم ہے نا, ایک طالب علم اگر مجھے یہ کہتا ہے ہمدرد بھائی میں نے مولا علی کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں مزید کیسے بہتر کروں, ہمدرد اس کو گھنٹہ دینے کو تیار ہے. میں اس کے ساتھ وہ مثلاً میں اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, بات کرنے کو تیار ہوں, صحیح ہے. لیکن اگر ایک شخص یہ کہتا ہے جناب آپ کا دیدار کرنا ہے, صحیح ہے, تو یہ فرق ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت بھی علم کے کام میں لگائیں اور ادارے بنائیں. بالکل ہمیں ایسے ادارے بنانے کی میرے جو پلان ہے, جو میرا جو مقصد ہے, مجھے تو یہ پوچھو نا, مجھے تو شکوہ کرنے کا حق ہے. ہمدرد بھائی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, صحیح ہے, آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, کیا آپ یہ بات جو کر رہے ہیں صرف آپ ویڈیوز کے اوپر ہی کرتے رہیں گے؟ صحیح ہے. اور نوجوانوں کو ایسے آگے آنا ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان میں 1000 ہمدرد ہوں. میں کل کو چلا جاؤں گا, میری زندگی کتنی ہے مجھے نہیں معلوم ہے, کب تک مجھے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آگے لوگ, اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج یہ اگر مجھے مار بھی دیتے ہیں جو تکفیری عناصر ہیں, ختم بھی کر دیتے ہیں, راستے سے ہٹا بھی دیتے ہیں, تو یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ کام رک جائے گا. یہ کام انٹرنیٹ کی وجہ سے گلوبل ہو چکا ہے. مثلا ہم نے تو, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں ہمدرد ایک ہے اور اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگ ہزاروں ہمدرد پیدا ہوں گے, ایک ایسی آواز آپ کو سے توانا آواز پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک شاید یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یار انٹرنیٹ آ گیا ہے, اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب یہ تکفیریوں کو بھی یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے اور آنی چاہیے ان کو, اور جتنی جلدی ان کو سمجھ میں آ جائے ان کے فرقے کے لیے بہتر ہے. یہ فرقہ پرست مولویوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, ان کے لیے بہتر یہ کہ یہ ڈیبیٹ کی طرف آئیں, گفتگو کی طرف آئیں. میں یہاں پر کئی مرتبہ یہ طارق مسعود صاحب میں ایسے بیٹھا رہا ہوں ان کے ساتھ جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. کہاں بیٹھا رہا ہوں؟ زمانہ طالب علمی میں, ٹیچر نہیں رہے میرے, لیکن اور بڑا عرصہ اس زمانے میں سوشل میڈیا پہ بھی نہیں تھے, پاپولر بھی نہیں تھے. میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے, ان کے مزاج سے, ان کے نیچر سے واقف ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب, دوسرے علماء, میں ان کا نام اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان یہ سوشل میڈیا پر یہ زیادہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ, لازمی بات ہے ان کا ایک پورا ایک کافی زمانے سے یہ کام کر رہے ہیں, تو ایک بڑا نیٹ ورک ہے ان کا. کیوں وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے جواب دیا اور خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے. جی جناب صدیق الاکبر کون ہے؟ جی جی. تو ان سے میں نے کیا بات رکھی ہے, گفتگو میں نے دی ہوئی ہے, یا جس مسئلے کے اوپر پورے مسلمانوں میں اختلاف رہتا ہے, صحابی کون ہے, آئیں طارق مسعود صاحب بات کر لیتے ہیں.
حقیقت اگر آپ نے اس نے بات ٹھیک کی تو آپ ماننے کو تیار نہیں، ماننے کو بھی تیار ہوں گے اگر اس نے بتا دیا دلائل سے، ماننے کو لیے تیار تو ہوں گے. جی اگر مفتی طارق مسعود صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دلائل ہیں اور وہ دلائل باقی قرآن و سنت سے ہوں، میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا. طارق مسعود صاحب آپ چاہتے ہیں کہ مفتی ہمدرد اگر ویڈیو بنانا چھوڑ دے تو آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ صدیق اکبر کا روایت کیا ہے، یہ صحابی کون ہوتا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ آپ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ ویڈیو میں اپنا موقف ریکارڈ کریں، میں بھی اپنا موقف ریکارڈ کرتا ہوں، بات کرتے ہیں، کہیں پہ بیٹھتے ہیں، آن لائن کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں. گفتگو کرنے میں کیا چاہتا ہے، اس امت کو اختلاف سے نکالو. آپ بھی چاہتے ہیں امت اختلاف سے باہر نکلے، آئے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، اختلاف سے باہر نکلے گی. صحابی کون ہے، اور جو ایریا ہے میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن و حدیث، اس سے باہر نہیں جائیں گے. جی قرآن و حدیث سے باہر نہیں جائیں، کیونکہ ہمارے اہل سنت کا دعویٰ کیا ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ ہے نا. ہاں یہ تو قرآن و سنت سے جو باہر جائے گا وہ کیا ہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت سے باہر جا رہا ہے نا. ان کے پیچھے نماز بھی حرام ہوگی، قرآن و سنت سے باہر نہیں. تو قرآن و سنت سے ہم صحابیت کی ڈیفینیشن کریں گے. صحابی کون ہوتا ہے، عوام دیکھے گی، دنیا دیکھے گی. جس کے دلائل قوی ہوئے لوگ اسی کا مسلک اختیار کر لیں، انشاءاللہ لوگ اسی کے ساتھ چل پڑیں. یہی ہے. بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب ایک آخری سوال ہم پشتوں میں کرتے ہیں، اس لیے کہ رات کو میں نے جب آپ کو آواز دی کہیں جا رہے تھے تو کسی نے کہا شاہ صاحب یہ پٹھان ہے. مفتی صاحب وہ دا فیض علی خان فیض صاحب زمانگ یہ وڈیر خستہ شاعر دے دا سره ډیره زیاته مینه کوي، ما سره مینه کوي. هغه یو شعر دی چې په هر کربلا کې به حسین نمري سړیا راتلون کې کربلا به د یزید د مرګ سبب وي. یعنی چې څومره هم کربلاانې تیر شي دي په دې کې امام حسین شهید شه دی. یعنی په دې خلکو کې دومره شعور راغلی دی چې را روانه کربلا کې به یزید مري. بالکل دا خبر حق ده. بالکل. نو زه ستانه په پښتو کې دا سوال کوم چې بھئی ستا ما تا ته خبر وکړه چې بھئی زه د پېښور یونیورسټۍ ته پروګرام لاړم، د دیر نه د سوات نه د هر ځای نه کشران هلکان ما ته به وي چې موږ باندې څه خدمت واچوو، موږ څه وکړو د اهل بیتو دپاره. ما نه وخت زه په خپله کمزوری یم، زه به تا باندې څه خدمت واچوم. نو زما خپل ذهن او فکر دا دی چې الحمدلله په کیبیکیا کې هم بے انتہائی زیات شعور په اهل بیتو د شعور د اهل بیتو راغلی دی. داسې ځوانان د سوشل میډیا د وجې ډېرې خبرې اکثر د مولیانو ګریبان ته لاس کی چې مولوي صاحب دا وګوره دی مولا دا خبره کړې ده په دې کتاب کې ده، ستا سوچ څه وایي، ستا فکر څه وایي چې را روان وخت په څنګه بس ډېر را روان وخت دا صدي د حسین صدي ده انشاءالله، دا صدي د کربلا نه واخله ته کراچۍ پوره دنیا کې انشاءالله حسینیت پہ یزیدیت ختمېدو والا دی انشاءالله. او ختمېدو والا مراد دا نه ده چې یزیدیت به باقي نه، دجالیت او یزیدیت یو شی دی. دجال فتنه ده، یزیدیت فتنه ده. لیکن زمونږ دا چې کوم نوجوان نسل دی چې کوم د اهل سنت والجماعت کې دي او کوم په دې فرقواریت کې وخت تیر کړل، هغو ته دا خبر ورسېدله چې د اهل البیت څه حقوق دي. مونږ اهل البیت سره زیاتې وکړو، مونږ همیشه دا خبره کوله جناب مونږ د شیعه مخالفت کې وخت تیر کو، خو خپل ځان مونږ د اهل البیت نه واقف نه کو. نو زه دا ګورم چې او زه ته په دې خبره کې تاسو په خپله وکړه چې د کے پی کے سایډ کې د اهل البیت سره خلکو تعارف کی د ټولو صوبو نه زیات په تیزۍ سره څومره تیزۍ سره خلک د اهل البیت ته روان دي، هغه دا زمونږ د خیبر پښتونخوا. زه پښتنو خبره وکړم، پښتنو په کې ډېر خلک اوسېږي د خیبر پښتونخوا کې چې کوم زموږ پښتانه دي دې غاړه ته دا پښتانه چې کم دي نو دا تیزۍ سره روان دي. او د دې وجه دا ده چې زمونږ د پښتانه چې کم دي دو خپل وخت د ډېر مذهبي خلک دی، مذهب سره لګاو، جهاد سره لګاول کول والا، یعنی د دین دپاره مړ کېدو والا خلک دی داخل. د دې په نیت کې په شک نشي کولی، نیت کې شک نشي کولی، اخلاص کې شک نشي کولی. دو هر دغه کې جماعت تبلیغ کې وګوره زمونږ دا پښتانه به درته ښکاري دومره زیات ټول دا پښتانه دي. ولیکن دونه زه تپوس کوم که نه ما دوی ته دا خبره کړله، امیر صاحب نه دا تپوس وکړه چې حدیث عقلین څه شی دی. مولوی صاحب نے تپوس وکړه، زما نه تپوس وکړه، ما ته پته نشته امیر صاحب ته څه پته. دا اهل البیت څوک وو، رسول الله آخري وصیت د دنیا نه پیغمبر روان و جی، نو پیغمبر د امت دپاره څوک پرېښي دي، څه خبره کړې ده، آخري پیغام او وصیت یې څه وصیت یې څه. دا سوال وکړه نو دا پښتون دا نوجوان چې کله دا سوال کوي نو هغه ته جواب نه ملاویږي، نو هغه یاره دا کوم ځای به موږ ته ملاویږي. نو حدیث ته چې ګوري نو اهل البیت دي، نو بیا هغه ته اهل البیت بل څه کې نه ښکاري، هغه ته یار دا خو صرف شیعګان د اهل البیت ته خبرې کوي. نو هغه چې دا وګوري چې یار صرف شیعګان اهل البیت خبرې کوي، نو بیا هغه یا خو شیعه شي بالکل، او یا
یا چې کم دی نو هغه سنت نه وتلی او هغه دی نو خپل فرقې من اعتبار نه نو د سنی علما د ماره دو د څه پکار دي چې جناب تاسو د اهل البیت حقوق بیان شروع کړئ چې د اهل البیت څوک دي. نو ډېر تیزی سره الحمدلله زمونږ د نوجوان ته د اهل البیت ته معرفت کیږي او دا یو ډېره غټه خوشحالی خبره ده چې دا نوجوان تیزی سره روان دی. انشاءالله د مفتی صاحب ستاسو د کیمرې په توسط سره زه ټوټل علما اهل سنت زمونږ دیوبند زه پخپله دیوبندی ما زمونږ دیوبند علماو ته دا درخواست کومه چې حدیث ثقلین بے شمار احادیث مبارکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت په شان کې زمونږ د اهل سنت په مصادر کې دي. سوال د کوم درخواست کوم قسم په خدای چې زمونږ ځوانان شیعت طرف ته روان دي د دوی د بچکولو یا د دوی د سمجاولو یو طریقه ده که چېرته اهل تشیید اهل بیت ذکر کوي زما ستا حق ته موږ کلمه وایو موږ د پیغمبر پاک امتیان ځان حسابو ما ته د پیغمبر پاک په منبر باندې کینو شرم پکار دی حیا پکار ده چې به د پیغمبر پاک د اهل بیت تذکرہ د هغوی تعارف د هغوی چې کوم خدمات ته د دین لپاره دا بیان شي. د مفتی صاحب د کیمرې په توسط سره زه په خپله انما زه په خپله ګرځم چې مفتی صاحب بالکل ستاسو خبره 100% سره زه منم چې عوام زمونږ نوجوان ټول روان دی اهل بیت طرف ته لاس نه وزیږي روان دی انشاءالله زمونږ بالکل د دې د فرقې د لاس نه وزیږي. نو ما ته خو پرون یو پښتون یو ځوان ښایسته یو نوجوان دا خبره وکړه ما ته وي مولوي صاحب راته هم ووایي او بیا را سره خبرې هم کوي ما وي شاه صاحب ووایه وی چې وخت داسې را روان دی چې د ملا نه به خلک خلاص شي د په دې خبره نه پوهېږم په دې مې پوه وکړه خیري خبره خلاصېدل پکار دي د ملا نه څنګه خلاص شم مطلب زه به ملا نه منم یا به د ملا سره به داسې راځي چې خلک به ته ګوره چې دا اے آی دور روان دی خلک به خپل د ټولې مسلې د انټرنیټ نه به تپوس کوي اوس هم دا خلک دغه نه تپوس کوي ګوګل نه تپوس کوي او د یوټیوب نه تپوس کوي او بیا به داسې ایپ راځي به هغه ته وایي چې دا ته ما ته دا ووایه چې دا حدیث کوم ځای کې لیکل دی نو هغه ټوله مسله به ورته ووایي به او ایران په دې باندې کار کوي لګیا دی چې فتوا اخیستلو ما د آی په ذریعې نو کار روان دی په دې باندې نو دا ایران نه نور ممالک هم دا کېږي دا اساني دغه ده نو زمونږ د مولیانو ته دو خپل دا اهمیت او دا چې کوم دا جوړ کړی دی دا په دغه معنی چې دوی که غواړي که نه چې موږ د الله او د رسول مخامخ شرمنده نه شو او زمونږ سر ټیټ نه وي او موږ سر یعنی ټیټ په دې اعتبار سره چې موږ شرمنده نه یو واسه خو موږ الله او رسول مخې ته موږ خپل سر جھکاو یکدو لیکن مراد دا دی چې دغه نه وي که نه شرمسار نه یو نو موږ ته د اهل بیت دپاره او د رسول الله وصیت ته راتلل پکار دی. مفتی صاحب ډیره ښه ناسته پاسته شوه الله رب العزت دې ته له عمر درکړي الله رب العزت دې ته خپل په حفظ و امان کې وساتي ښایسته خبرې شوې انشاءالله بیا دې الله تعالی موږ یو ځای کړي الله تعالی دې بیا او ما دې هم ما دپاره دعا وکړم مفتی صاحب چې الله تعالی زمانه د تبلیغ اهل بیت بس ته داسې کوه که نه چې د اهل بیت تبلیغ کوه انشاءالله زما زندگی دغه د عزت او ذلت هر څه د اهل بیت سره جو عزت ته که د دین لري شو ذلت ته نو یو سړی خپل عزت غواړي جو اهل بیت سره چې یو که ذلت غواړي جو د نورو سره دي شي نو وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.